وہ دونوں اتنے غیر محتاط اور احمق نہیں تھے جتنا میں نے خوش فہمی میں انہیں فرض کر لیا تھا۔ پہلے کی بات اور تھی جب نورین اور میں ان کے نشانے پر ذرا دور بیٹھے تھے۔ انگریزی محاورے کے مطابق ہم سٹنگ ڈک تھے۔ کسی بھی غلط حرکت سے پہلے ہی ان کے ریوالور کی گولی درمیانی 10 فٹ کا فاصلہ طے کر کے میرے سر میں پیوست ہو جاتی۔ جب چلنے کا وقت آیا تو انہوں نے کوئی رسک نہیں لیا۔ چل ہیرو، دیوار کی طرف منہ کر کے سیدھا کھڑا ہو جا، ہاتھ اوپر۔ گن مین نے مجھے حکم دیا۔ میں نے پوچھا ہی تھا مگر کیوں کہ دھماکہ ہوا اور گولی میرے کان کو چھیدتی ہوئی دیوار میں پیوست ہو گئی۔ نورین نے ایک چیخ ماری، خدا کے لیے خاور، جو یہ کہہ رہے ہیں مان لو، تمہیں میری قسم۔ صورتحال جان لیوا اور خطرناک تھی، ایسے میں اکبر الہ آبادی کا یاد آنا میرے دماغ کا خلل تھا۔ انہوں نے فرمایا تھا کہ اکبر ڈرے نہیں کسی سلطان کی فوج سے، لیکن شہید ہو گئے بیگم کی نوچ سے۔ تو مجھے بھی نورین کی قسم نے شہید کر دیا۔ میں ہاتھ اوپر اٹھا کے گھوم گیا، میری ناک دیوار سے جا لگی جس پر ایک چونٹی رینگ رہی تھی۔ وہ میری ناک پر آ گئی اور پیشانی کی طرف سفر کرنے لگی۔ خونی اور شفاف نظر آنے والے گن مین نے اپنے ساتھی کو حکم دیا، اس کی جیب میں کچھ ہے تو نکال لے۔ باکسر اپنے جثے کے باوجود گن مین کے حکم کا غلام تھا۔ اس نے نورین سے کہا، تو دور ہٹ۔ نورین مجھ سے 2 فٹ دور کھسک گئی۔ دیکھو، گولی مت چلانا، خاور تمہاری ہر بات مانے گا۔ یہ کیا خاور خاور لگا رکھی ہے، الو کی پٹھی؟ اس حرام زادے کا نام چودھری فرید الدین ہے۔ یقین نہیں تو جس دن اسے پھانسی ہو جیل جا کر تصدیق کر لینا، تجھے چودھری فرید الدین کی لاش ہی دکھائی دے گی۔ خدا کے لیے ایسا مت کہو، وحشت زدہ نورین چلائی۔ باکسر نے ایک گھٹنا میری کمر پر رکھا اور مجھے دیوار کے ساتھ دبا لیا۔ میں کسی دیوار کی زد میں نہ ہوتا تو اسے یہ حماقت بہت مہنگی پڑتی۔ 2 سیکنڈ میں اس کے بھاری بھرکم وجود کو میں مٹی کے برتن کی طرح اٹھا کے زمین پر دے مارتا اور اس کی کمر کے سارے مہرے الگ ہو جاتے۔ ہوش مندی کا تقاضا تھا کہ ایسے جان گنوانے میں دوہرا نقصان ہوگا۔ میری جان اب صرف میری نہیں تھی، نورین کی بھی تھی۔ یہ وحشی جانور بعد میں اس کا وہ حشر کرتے کہ نورین اپنے عذاب کے ہر لمحے میں مجھے کوستی۔ ایک گہری سانس لے کر میں نے خود کو سمجھایا کہ کھیل ابھی جاری ہے۔ ایک مورچے پر پسپائی سے جنگ کا فیصلہ نہیں ہو جاتا۔ باکسر نے فاتحانہ انداز میں وہ ریوالور لہرایا جو میری جیب سے برآمد ہوا تھا۔ استاد، کیا شاندار چیز ہے، یہ میں رکھ لوں؟ رکھ لے رکھ لے۔ استاد نے شاہانہ فیاضی سے کام لیا۔ رہے گا تو پھر بھی، اس نے جملے کا اختتام جس لفظ پر کیا اس کا اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ پھر اس نے حکم دیا، اپنی ہمشیرہ کو آگے اپنے ساتھ بٹھا، مگر ہوشیاری سے، نظر سامنے رکھنا اور ہاتھ سٹیئرنگ پر۔ آپ فکر مت کرو استاد، باکسر بولا، اپنے بھاری بھرکم ہاتھوں سے نورین کی کلائی دبوچ کر آگے بڑھ گیا۔ استاد نے میری طرف دیکھا، ہم تیرے ساتھ ہوں گے، چل۔ جب میں باہر آیا تو نورین آگے ڈرائیونگ کیبن کے ایک دروازے سے لگی بیٹھی تھی۔ اس نے خود کو سنبھال لیا تھا اور زیادہ پر اعتماد دکھائی دینے لگی تھی۔ جب میں نے اس کی طرف دیکھا تو اس نے آہستہ سے مجھے آنکھ ماری۔ اس کی یہ بے ضرر سی حرکت کسی اور نے نہیں دیکھی تھی۔ خود میں سوچتا رہ گیا کہ اس اشارے کا مطلب کیا لوں۔ گن مین نے دروازہ کھولا اور مجھے سوار ہو کے آگے دوسرے دروازے کی طرف کھسکنے کا اشارہ کیا۔ اس دروازے میں اندر کی طرف کوئی ہینڈل نہیں تھا۔ میں عین نورین کے پیچھے تھا اور اندازہ ضرور کر سکتا تھا کہ اسی طرح آگے والے دروازے کو بھی اندر سے کھولا نہیں جا سکتا۔ گن مین کے میرے ساتھ بیٹھتے ہی گاڑی ایک دم آگے بڑھ گئی۔ اس کا انجن پہلے سے رواں تھا۔ گن مین تھوڑا سا ترچھا ہو کے میری طرف رخ کیے بیٹھا تھا۔ اس نے ریوالور کا رخ میری طرف رکھا اور اپنی انگلی ٹریگر سے ہٹائی نہیں تھی۔ یہ خطرناک بات تھی۔ کسی جھٹکے سے بلا ارادہ بھی دباؤ بڑھ جاتا تو گولی میرا کام تمام کر سکتی تھی۔ میں نے اس اندیشے کا اظہار کر دیا، استاد ایسے کب تک بیٹھے رہو گے؟ یہ نہ ہو میں بلا وجہ مارا جاؤں۔ جان دینی ہوگی تو پھانسی کے تختے پر دوں گا، تمہارے ہاتھوں مرنا مجھے بالکل قبول نہیں۔ وہ کچھ دیر مجھے شک کی نظر سے دیکھتا رہا، لیکن صاف ظاہر تھا کہ اس پوز میں وہ خود کو زیادہ دیر بیٹھا رہنے پر مجبور نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے سر ہلایا، اچھا چالاک بننے کی کوشش کی تو مارا جائے گا، لاش ہم راستے میں پھینک دیں گے اور تیری بلبل کی۔ میرے اور نورین کے درمیان پارٹیشن تھا جس کا درمیانی حصہ شیشے کا تھا۔ چنانچہ گن مین کے بہودہ الفاظ نورین نے نہیں سنے تھے۔ وہ ریوالور گود میں رکھ کے کچھ ایزی ہو گیا، لیکن ریوالور اس کے ہاتھ کی گرفت میں رہا۔ گاڑی کچے پکے راستوں سے گزرتی ایک نیم پختہ سڑک پر آ گئی۔ مجھے اس کی کوئی شناخت نہیں تھی، یہ علاقہ میرے لیے اجنبی تھا، اور ہم یہاں سے گزرے تھے تو ہمارے گرد رات کی تاریکی تھی۔ میں کھڑکی سے باہر دیکھتا رہا جس کا شیشہ بھی نیچے نہیں اتارا جا سکتا تھا۔
یہ پنجاب کا سرسبز و شاداب علاقہ تھا۔ دور دور تک شیشم کے درخت تھے اور لہلہاتے کھیت تھے جس میں مرد، عورتیں اور بچے اپنے اپنے کام میں مصروف تھے۔ ایک چھوٹی سی نہر تھی اور وہاں عورتیں کپڑے دھو رہی تھیں۔ یہ گاؤں کی زندگی کے سادہ سے مناظر تھے جو شہروں کی بھاگ دوڑ اور ٹینشن والی زندگی کے مناظر سے یکسر مختلف تھے۔ نیم پختہ سڑک ایک نسبتاً بڑی اور پختہ سڑک سے جا ملی۔ میں صرف اندازہ کر سکتا تھا کہ گزشتہ روز کے مقابلے میں یہ مخالف سمت کا سفر واپسی کے لیے ہے۔ جلد یا بدیر ہم پھر وہیں ہوں گے جہاں سے چلے تھے۔ دنیا کے گول ہونے کا ثبوت اپنا انجام میرے تصور میں تھا۔ شاید پہلے مجھے نادر شاہ کے حضور پیش کیا جائے گا کہ آپ کا مجرم حاضر ہے جناب، اور مجھے زندہ پکڑ کر لانے پر اپنے حکم کے غلاموں کی طرف نوٹوں کی گڈی اچھال کر کہے گا، یہ لو اپنا انعام۔ پولیس کے آنے تک مجھے اس کی میزبانی کا شرف حاصل رہے گا۔ میری تواضع گالیوں، جوتوں، ڈنڈوں سے کی جائے گی۔ انجام کار جتھے دی کھوتی اوتھے آن کھلوتی۔ وہ نہ صحیح تو کوئی دوسرا جیل خانہ ہوگا۔ اپنے جرائم کی فہرست میں فرار کے جرم کا اضافہ کرانے کے بعد میں دوبارہ کسی کال کوٹری میں ڈال دیا جاؤں گا، اور اس مرتبہ مجھے پھانسی گھاٹ کے کنویں میں جھولتا دیکھنے کے آرزومند کسی تاخیر کا رسک نہیں لیں گے۔ خوف کی جھرجھری سے میرے جسم میں ایک سرد لہر سی دوڑ گئی۔ میں نے گن مین کی طرف دیکھا۔ وہ پوری طرح مستعد بیٹھا تھا۔ آگے نورین کیا سوچ رہی ہوگی؟ اس کا مستقبل کیا ہوگا؟ میں تو پہلے بھی نہیں تھا، اب سلمان خان بھی نہیں ہے۔ اس پر یہ خون کے آنسو رونے والا انکشاف کب ہوگا؟ جانے کیسے حالات سے گزر کر وہ پولیس کی تحویل میں پہنچ جائے گی اور پھر اپنی باقی عمر ایک غلطی کی سزا کاٹتے گزارے گی۔ میرے دل میں اپنی گرفتاری کا کوئی دکھ یا پچھتاوا نہیں تھا۔ میرا سارا دکھ نورین کے مستقبل کے تصور میں سمٹ گیا تھا۔ ان گنت کاش تھے جو میرے احساس میں زہریلے کانٹے بن کر چبھ رہے تھے۔ پرانی ڈبل کیبن ہائی لیکس پک اپ میں ڈرائیور کے ساتھ آگے بیٹھنے والوں کا پیچھے کے کیبن والوں سے کوئی رابطہ نہیں رہتا تھا۔ اس کے تو دروازوں کے ہینڈل بھی نکال لیے گئے تھے۔ اب باہر نکلنے کے لیے ضروری تھا کہ پہلے ڈرائیور اترے اور باہر کا ہینڈل کھینچ کے دوسروں کو باہر آنے دے۔ نورین نے کئی بار سر گھما کر میری طرف دیکھا، لیکن اس کی خوبصورت آنکھوں کی اداسی، مایوسی، پریشانی، شرمندگی وغیرہ کو دیکھنے سے میرا بھلا نہ ہوا۔ اس کے آہستہ سے ہلتے ہونٹوں کی سرگوشی کو صرف اس کے اپنے کانوں نے سنا ہوگا۔ وہ اگر گلا پھاڑ کر بھی کچھ کہتی تو مجھے صرف اس کا منہ کھلتا بند ہوتا دن نظر آتا۔ اس کے الفاظ درمیان میں حائل شیشے کی سرحد کو عبور نہ کر پاتے۔ پھر بھی مجھے خیال آیا کہ آخر وہ کیا کہنا چاہتی ہے۔ اس کے دل کی بات میرا دل سمجھتا ہے۔ یہ صرف ایک جذباتی رومانی ڈائلاگ ہے جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ اس خیال کے ساتھ ہی قیامت آ گئی۔ وہ سب ہو گیا جو میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا، نہ دیکھ سکتا تھا اور نہ سمجھ سکتا تھا۔ فلموں کی تکنیک استعمال کی جائے تو بہت سے کیمروں کی فلم کو سلو موشن میں چلا کے دیکھا اور دکھایا جا سکتا ہے کہ ہر سیکنڈ میں کیا ہوا۔ اس کے لیے 4 کیمرے گاڑی کے اندر اور اتنے ہی باہر ہونا لازمی تھے۔ پھر واضح ہو جاتا کہ جو ہوا کیسے ہوا، کس کا رد عمل کیا تھا، کس پر کیا بیتی۔ 1 منٹ یا اس سے بھی کم وقت میں پیش آنے والے واقعات کس ترتیب سے پیش آئے، یہ سب الفاظ میں بتانا ناممکن ہے۔ میں وہی بتا سکتا ہوں جو مجھ پر گزری۔ گاڑی اس وقت کسی چھوٹی سی گمنام ندی کے پل پر تھی اور میری نظر پل کے نیچے بہتے پانی کو دیکھ رہی تھی۔ شاید بارشوں کے موسم میں یہ گدلا پانی دور کناروں تک اور پل کی بلندی تک پہنچ جاتا ہوگا۔ ابھی یہ دریا نہیں تھا، ندی تھی۔ اس کا پل شاید 100 فٹ اوپر ہوگا۔ پل اتنا تنگ تھا کہ ایک وقت میں ایک ہی بس گزر سکتی تھی۔ ممکن ہے 2 چھوٹی گاڑیاں بھی 1 انچ کا فاصلہ رکھ کے گزر جاتی ہوں۔ ہائیلیکس پک اپ کی چوڑائی بس سے کچھ کم ہی تھی، جس کے دونوں طرف لوہے کے پائپ لگا کے 3 فٹ اونچا جنگلہ سا کھڑا کر دیا گیا تھا۔ اس پر نارنجی رنگ تھا اور اس سے رات کے وقت ڈرائیور کو پل کی چوڑائی کا اندازہ کرنے میں مدد ملتی ہوگی۔ یکلخت گاڑی بائیں جانب کو گھومی اور اس کے ساتھ ہی ایک زبردست دھماکہ ہوا۔ ڈرائیور نے شاید بریک بھی لگایا ہوگا، مگر گاڑی کی رفتار کم تھی تو فاصلہ بھی بہت کم تھا۔ اس کے اگلے پہیے 2 فٹ چوڑی اور سڑک سے 6 انچ اونچی فٹ پاتھ سے ٹکرائے۔ پھر گاڑی اچھلی اور اس نے جنگلہ توڑا۔ آگے خلا تھا 100 فٹ یا اس سے زیادہ، اور پھر بہتا پانی۔ اندر میں بھی اچھلا اور میرا سر سامنے کی دیوار سے لگا۔ میں نے ایک زبردست گالی بھی سنی جو گن مین کے حلق سے برآمد ہوئی تھی۔ یہ ناممکن تھا کہ وہ بھی اچھلا نہ ہو اور اس کا سر بھی سامنے نہ لگا ہو۔ یہ تو میں نہیں دیکھ سکتا تھا کہ جس ہاتھ میں اس نے ریوالور تھام رکھا تھا اس کو جھٹکا کہاں اور کیسے لگا تھا۔ میں نے تو اس کے ریوالور کو اپنے چہرے پر لگتا اور پھر اپنی گود میں گرتا محسوس کیا۔
1 سیکنڈ کا وقت تو بہت ہوتا ہے، میرا رد عمل یعنی ریفلیکس ایکشن اس سے بہت کم وقت کا تھا۔ اس ایکشن میں دماغ کام ضرور کرتا ہے مگر آپ کے حکم سے نہیں۔ جیسے ہاتھ بجلی کے تار یا انگارے کی طرح گرم کسی چیز کو چھو لے تو از خود جھٹکا کھا کے دور ہو جاتا ہے، کچھ اسی قسم کے خودکار عمل کے باعث ریوالور میرے ہاتھ میں آ گیا۔ اس کے ساتھ ہی میں نے اور پک اپ نے ہوا میں پرواز کرتے ہوئے ندی کے پانی کی جانب اپنا سفر شروع کیا۔ اسے ایک مختصر سے لمحے میں مجھے احساس ہوا کہ میں پک اپ کے اندر سے باہر آ گیا ہوں۔ ظاہر ہے تصادم کے نتیجے میں دروازے کا ہینڈل ہلا تھا اور اس نے دروازے کو آزاد کر دیا تھا۔ ہوا میں ہاتھ پیر چلاتے ہوئے میں چلایا، نورین! اور پھر پک اپ کو اپنے سے کچھ فاصلے سے نیچے جاتا دیکھا۔ پھر اس کے بعد چراغوں میں روشنی نہ رہی۔ یکے بعد دیگرے میں نے 2 دھماکے سنے، ایک اس وقت جب میں پانی کی سطح پر گرا تھا، دوسرا پانی کے نیچے جانے کے بعد۔ میں اچھا تیراک ہوتا لیکن تیرنے کے لیے پانی ضروری ہے۔ پانی کی گہرائی کتنی ہونی چاہیے اس کا انحصار 2 چیزوں پر ہے، پانی میں گرنے والے کا وزن اور بلندی جہاں سے وہ کودا۔ لیکن بلندی کا تعلق رفتار اور کشش ثقل کے ایک فارمولے سے ہے، بلندی جتنی زیادہ ہوگی رفتار بھی اتنی ہی زیادہ ہوگی۔ میرے پیر ضرور ندی کی سطح سے ٹکرائے تھے، لیکن ندی میں پانی نہ ہوتا تو صرف پاؤں ہی نہیں میرے جسم کی باقی ہڈیاں بھی ٹوٹ جاتی۔ وہ قوت جسے پانی کا اچھال کہتے ہیں وزن کو بہت کم کر دیتی ہے۔ معمولی سے تختے کا سہارا بھی ہو تو وزن ختم ہو جاتا ہے اور آپ تیر سکتے ہیں۔ میرے پاؤں بھی تہے دریا سے لگے، پھر اسپرنگ جیسی حرکت نے مجھے اوپر دھکیلا۔ سانس بھی میں نے ایک خودکار عمل کے تحت روک رکھی تھی۔ 1، 2 یا 4 سیکنڈ کے بعد میں سطح آب پر ابھرا۔ میں نے کہا نا کہ وقت کو صرف باہر سے کوئی سلو موشن کیمرہ ریکارڈ کر سکتا تھا، اسی سے مجھے بھی معلوم ہوتا کہ دوسروں پر کیا گزری۔ اوپر آتے ہی میں نے ایک سانس کھینچی اور پھر گلا پھاڑا، نورین! میری آنکھوں نے دیوانہ وار سطح آب کا جائزہ لیا، مگر ویگن کہیں بہتے پانی کے نیچے تھی۔ اس جگہ کی نشاندہی لہروں کا انتشار کرتا تھا جو تقریباً ختم ہو رہا تھا، اور اپنے پیچھے سے آنے والے پانی کا بہاؤ سب برابر کر رہا تھا۔ میں دیوانہ وار ہاتھ چلاتا آگے بڑھا۔ کیسی احمقانہ بات ہے کہ ریوالور اب بھی میری گرفت میں برقرار تھا، حالانکہ وہ بے مصرف تھا۔ اندازے سے میں نے ایک غوطہ لگایا، پک اپ کے کسی فولادی حصے سے میرے پیر ٹکرائے۔ میں نے اندھیرے میں ہاتھ مارا تو مجھے اس کی چھت محسوس ہوئی، پھر شیشہ جو آگے والی ونڈ سکرین تھی۔ مجھے ابھی 1 آدھ منٹ نہیں ہوا تھا، مجھے پانی کے نیچے 2 منٹ تک سانس روک لینے کا پرانا تجربہ تھا۔ مشق نہ ہونے کی بنا پر یہ کم ضرور ہوا تھا، لیکن میں نے وقت کی پرواہ کیے بغیر پک اپ کو ٹٹولا۔ میرے ہاتھ نے نورین کی سائٹ کا ہینڈل تلاش کر لیا۔ ایک دم میرا حوصلہ 2 چند ہو گیا۔ میں نے اسے کھینچا اور ہاتھ آگے بڑھایا۔ مجھے نورین کے وجود کی تلاش تھی، اس کے لمس کی ضرورت تھی، اور وقت گزرتا جا رہا تھا، سانسوں کی صورت میں، لمحوں کی صورت میں۔ ابھی میں ہمت ہارنے پر تیار نہیں تھا، حالانکہ میرا سینہ پھٹ رہا تھا، میرے پھیپھڑے آکسیجن کے لیے زور لگا رہے تھے، پانی مجھ سے لڑ رہا تھا۔ لیکن میں یہ مان کر حوصلہ ہارنے کے لیے تیار نہیں تھا کہ نورین مر چکی ہے۔ لیکن حوصلہ نہ ہارنا کسی کے اختیار میں کب ہوتا ہے؟ بالآخر میں مر گیا اور مجھے پتہ بھی نہیں چلا۔ مجھے 100% فلمی انداز میں ہوش آیا تھا، اور آنکھیں کھول کر دیکھنے پر مجھے کچھ دیر تو زندگی کا یقین کرنے میں لگ گیا تھا۔ مجھے یہ یقین کرنے میں وقت لگا کہ میں اسی دنیا میں ہوں یا عالم بالا کسی اور دنیا میں پہنچ چکا ہوں۔ ہوش آنے کا مطلب ہوتا ہے کہ دماغ کا کمپیوٹر آن ہو گیا ہے۔ چند سیکنڈ میں اس کے سارے فنکشن آن ہو گئے، ہر ونڈو کھل گئی۔ میں نے کسی کچی دیواروں اور پختہ چھت والے چھوٹے سے تاریک کمرے کو دیکھا، اور خود کو دیکھا جو نہ جانے کس کے شلوار قمیض میں چارپائی پر لیٹا ہوا تھا۔ یہ بان کی چارپائی تھی جس پر میلا کچیلا گدا اور تکیا تھا۔ کمرے میں صرف ایک کھڑکی تھی جو کھلی ہوئی تھی، اس کے نیچے دیوار سے ٹیک لگائے کوئی بوڑھا حقہ پی رہا تھا۔ میں نے ایک دم اٹھنا چاہا، لیکن جسم نے ساتھ نہ دیا، میں پھر گر گیا۔ بابا جی! بوڑھا لپک کر اٹھا۔ بسم اللہ، خیر ہووے، نی ریشما اندر آ، بندے نو ہوش آ گیا ہے۔ میں نے بڈھے کا ہاتھ پکڑ لیا۔ میں کہاں ہوں اور کب سے؟ بڈھے نے میرے سر پر ہاتھ رکھا۔ شکر کر پتر، تو ڈوبیا نہیں، خیر سے میرے گھر میں ہے، کل سے؟ میں ہمت کر کے اٹھ بیٹھا۔ ایک لڑکی اندر آئی۔ بڈھے نے کہا، آہو، کل کیا ٹائم تھا؟ عصر کی اذان ہو گئی تھی ریشم۔ ریشم نے سر ہلایا۔ 4 بجے کے بعد کا وقت تھا، اور اب کیا وجہ ہے؟ دوپہر ہو چلی ہے، خیر سے، اللہ نے بڑا فضل کیا۔ جا ریشم، دودھ لا گرم کر کے، میں نے ڈوبتے دل سے کہا۔ یہ تو
20 घंटे हो गए। बुढ़े ने दाढ़ी खुजाई। आहो, सारी रात में इधर बैठा रहा। उधर एक डॉक्टर रहती है, डॉक्टर नौशीन है। एक अस्पताल में नर्स है, मगर सब जानती है। रेशम उसे बुला लाई थी, उसने बड़ा काम किया। मैंने कहा, बाबा तुम्हें मालूम होगा पुल पर से वैगन दरिया में गिरी थी। हाँ, मैं तो उधर नहीं था, लोगों ने सुना है। और कौन था तेरे साथ? एक लड़की थी रेशम जैसी, और 2 बंदे थे मेरे जैसे। वो कहाँ हैं? उसने मायूसी से सर हिलाया। मैं क्या बताऊं पुत्र, डूब गए होंगे, या मेरे मौला की मर्जी होगी तो किसी ने उन्हें बचा लिया होगा। फिर वो हुक्के समेत उठा और बाहर निकल गया। मैंने शदीद मायूसी की कैफियत में पूछा, वो जगह जहाँ हादसा हुआ था कितनी दूर है रेशम? रेशम गर्म दूध का गिलास लेकर मेरे करीब बैठ गई। जहाँ से हमने तुम्हें निकाला था वहाँ से होगी कोई 400 गज। लो, दूध पी लो। उसने गिलास को मेरे लबों से लगाने की कोशिश की। मैंने उसे गिलास ले लिया और पहली बार उसे गौर से देखा। वो 20-22 साल की गोरी चिट्टी और सेहतमंद लड़की थी, भरे हुए माइल बफर बही जिस्म और लंबे घने से बालों वाली, जो उसकी कलाई से ज़्यादा चौड़ी चोटी की सूरत में गुंदे हुए थे। उसने एक धारीदार कमीज़ पहन रखी थी जिसके साथ नीली रंग की शलवार थी और गले में उसी रंग का दुपट्टा था। ना ही वो फिल्मी जट्टी थी और ना ही हद से ज़्यादा सादगी रखने वाली देहाती लड़की। दरिया से तुमने मुझे निकाला था, मैंने कहा। तुम वहाँ क्या कर रही थी? मैं वहाँ अकेली तो नहीं थी, मेरे साथ और भी 2 कुड़ियाँ थीं। हम हर जुमेरात को उधर जाके कपड़े धोते हैं। उसने नहाने की बात गोल कर दी। तुम लाश की तरह बहते आ रहे थे। वो तो चीख मार कर भागने लगी थीं। मैंने उन्हें रोका कि देखो तो सही, बंदा लगता तो लाश है, मगर क्या पता जिंदा हो। उन्हें तो तैरना नहीं आता, मैं ही तुम्हें खींच के लाई थी। मेरा दिल रंज से डूब रहा था। मेरे अलावा कोई नहीं मिला तुम्हें? एक लड़की भी थी मेरे साथ। उसने अफसोस के साथ इनकार में सर हिलाया। हम तो उधर ही थे काफ़ी देर तक। नज़ीरा, वो मेरे साथ थी। उसको मैंने दौड़ाया है कि नौशीन को बुला कर लाए। वो नर्स है ना? ये तो मैंने देख लिया था कि तुम्हारी सांसें चल रही हैं। यही देखना आता है मुझे। एक फिल्म में देखा था, बंदे को वो पुट्ठा लटा के दबाते हैं, पानी निकल जाता है अंदर से। ये भी किया था मैंने। पूरे मटके जितना पानी निकला था। मेरी शक्ल मत देखो, दूध पियो। ठंडा हो गया तो मुझे फिर से गर्म करके लाना पड़ेगा। रेशम बातूनी लड़की थी और आहिस्ता आहिस्ता उसकी ज़ुबान खुल रही थी। मैंने दूध का गिलास एक सांस में हलक से उतार के गिलास उसे थमा दिया। लो, दूध पी लिया है मैंने। अब ये बताओ कि मैं कहाँ हूँ? लो, हमारे घर में हो और कहाँ? चलो तुम लेट जाओ। मेरा मतलब था कि ये गांव है कोई? सड़क से और शहर से कितनी दूर है? थाना कहाँ है यहाँ का? तुम्हें कुछ पता है? उसने मसनूई खफकी से कहा। लो, पता क्यों नहीं? मुझे क्या अनपढ़ समझ रखा है तुमने? 10वीं के इम्तिहान में फ़ेल हो गई तो क्या? इस साल मैं फिर इम्तिहान दूंगी। यहाँ और जितनी है प्राइमरी पास भी नहीं है। कुछ ने तो स्कूल की शक्ल भी देख नहीं रखी। रेशम, मैंने कुछ और पूछा था। हाँ हाँ, बताती हूँ। गांव का नाम है मर्दांवाली। असल में ये मुरादांवाली था। सड़क तो खैर गांव तक आती है और उस पर तांगे चलते हैं बस तक जाने के लिए। गाड़ी मलिक साहब की आती है, वो भी कभी कभी। बस पर उधर जाएं तो गुजरांवाला है, उधर मेरे मामू की दर्जी की दुकान है। ये कपड़े भी उसी ने सी कर दिए थे पिछली ईद पर, अभी तक फिट है मुझे। और अगर बंदा जाए उधर, उसने हाथ से मुखालिफ समत को जाहिर किया, तो 2 घंटे में साहिवाल। थाना भी उधर ही है, मगर मैंने देखा नहीं। तुम क्यों पूछ रहे हो? मैंने उसकी गैर ज़रूरी गुफ्तगू भी तहम्मुल से सुनी। जब कोई हादसा होता है तो पुलिस थाने से आती है। मुझे मालूम करना है कि जो मेरे साथ थे उनका क्या हुआ। गाड़ी निकाली गई होगी। वो सोच में पड़ गई। कैसे निकाली होगी गाड़ी? आजकल नदी तेज़ है, पता नहीं कहाँ से कहाँ ले गई होगी। और तुमने बोला था कि एक लड़की थी तुम्हारे साथ। कौन थी वो? तुम्हारी बीवी? उसके अलावा भी कोई था? तुम्हारा दोस्त, भाई? गाड़ी किसकी थी? रेशम, एक साथ इतने सवाल मत करो। गाड़ी में मेरे अलावा 3 लोग थे, लड़की एक थी, मगर वो मेरी बीवी नहीं थी। फिर किसकी बीवी थी? यार, किसी की भी नहीं, मैंने झुल्ला कर कहा। मुझे सिर्फ उसी की फिक्र है। अच्छा, तुम्हारी कज़न होगी, या वो थी गर्लफ्रेंड, मंगेतर। बहुत खूबसूरत थी, मुझसे भी ज़्यादा। पागल लड़की, मैं उठ खड़ा हुआ। तुमसे बात करना फजूल है। तुम मुझे इतना बताओ कि मुझे थाने जाना हो तो कैसे जाऊं? उसका मुंह सूज गया। तुमने पागल कहा है, एहसान फरामोश। अच्छा होता मैं तुमको डूबने देती। अब जाओ, जिससे मर्जी पूछो, मैं बात नहीं करती। वो वॉकआउट कर गई। मैंने बाहर निकल कर देखा।
بائیں جانب ایک بھینس بندھی ہوئی تھی اور ایک اور کمرہ تھا اور ایک بکری کھڑی تھی۔ مختصر سے صحن میں مرغیاں پھر رہی تھیں، ایک کونے میں بھوسے کا ڈھیر بھی نظر آ رہا تھا۔ اوپر نیلا آسمان تھا۔ میں نے خود کو بہت تنہا اور بے بس محسوس کیا۔ پلک جھپکتے میں مجھ سے وہ سب چھن گیا تھا جو میرے لیے زندگی کے نئے سفر میں زیادہ راہ تھا۔ نورین نہ رہی جو شریک سفر تھی۔ وہ کہاں سے چلی تھی میرے ساتھ، اور صرف اس لیے یہاں تک میرے ساتھ آئی تھی کہ بالآخر میرے گناہوں کا کفارہ اپنی زندگی سے ادا کرے۔ وہ میرے ہی دشمن تھے جنہوں نے اسے مجھ سے چھین لیا تھا۔ کیا ملا آخر اسے زندہ رہنے کی اس جد و جہد میں؟ میرا ہاتھ تھامنے کے بعد میرے سارے دعوے اسی طرح دھرے کے دھرے رہ گئے جیسے سلمان کے دعوے تھے۔ اپنی قربت کی ان گنت شادیں چھوڑ کر وہ یوں غائب ہو گئی تھی جیسے کبھی تھی ہی نہیں، جیسے وہ میرے خیال کا حسین واہمہ تھی، کسی آرزو کے خواب کا قصہ تھی۔ اب میں کیا کروں؟ کہاں جاؤں؟ آگے پھر اکیلا ہی اسی راستے پر نکل جاؤں جس پر اب تک میرا ساتھ دینے والا صرف اس کا خیال ہے؟ ریشم شاید دوسرے کمرے میں تھی۔ اس نے مجھے صحن کے بیچ میں اکیلا اور اداس کھڑا دیکھا تو نکل آئی۔ دیکھو، کیا نام ہے تمہارا؟ تم مہمان ہو اور ٹھیک بھی نہیں ہو، اس لیے معاف کرتی ہوں۔ میرا نام خاور ہے۔ خاور؟ یہ کیا نام ہوا؟ خیر مجھے کیا، گاڑی تو تمہاری غرق ہو گئی، پیسہ تمہاری جیب میں کوئی نہیں، آخر جانا کہاں ہے تم کو؟ تم بابا سے کچھ پیسے لے سکتے ہو، لیکن کپڑے تو مت لے جاؤ اس کے، تمہارے اپنے کپڑے سوکھ گئے تھے، لاؤں؟ میں نے کہا فکر مت کرو، میں یہ کپڑے لے کر نہیں جاؤں گا۔ تمہارا بابا کہاں ہے؟ اسے بلاؤ۔ اس نے کہاں جانا ہے؟ باہر ہی بیٹھا ہوگا انہی کے ساتھ۔ ایک تو گاما پہلوان سمجھتا ہے خود کو، گوشت کا پہاڑ ہے پورا، سالم بکرا کھا جائے۔ ایک دن مجھے روک کے کہنے لگا مجھ سے شادی کر لے۔ میں نے تو اٹھائی اینٹ اور کہا کسی سنڈے سے شادی نہ کر لوں کمینے۔ وہ جو تیرے چاچے کی کڑی ہے چھپکلی، ابھی جا کے اسے بتاتی ہوں، منگیتر ہے نا اس کا، سر پھاڑ دیتی میں اس کا۔ میں باہر نکل گیا۔ بڈھا 3 افراد کے ساتھ ایک سایہ دار درخت کے نیچے حقہ لیے بیٹھا تھا۔ ان میں سے ایک تو وہی تھا جس کی لو سٹوری ابھی ریشم نے سنائی تھی، دوسرا بانس جیسا خاکی وردی والا پوسٹ مین ثابت ہوا، تیسرا ایک موبائل باربر تھا جو اپنی چھوٹی سی ٹین کی صندوقچی کھولے بیٹھا تھا اور کینچی سے بابا کی داڑھی کے سفید بال برابر کر رہا تھا۔ میں نکلا تو ساری نگاہیں مجھ پر مرتکز ہو گئیں۔ بابا نے کہا، لو جی، یہ ہے وہ بھلا مانس جس کو رب نے بچا لیا۔ رب نے یا ریشم نے؟ پہلوان بولا۔ اس کی آواز مزقہ خیز حد تک پتلی اور زنانہ تھی۔ اوئے کفر نہ بک بھولے، بچانے والا وہی سونا رب ہے، ڈاکیے نے ڈانٹ کر کہا۔ میں ان کے پاس انہی کی طرح فرش خاک پر بیٹھ گیا۔ آپ سب نے حادثے کا سنا ہوگا؟ ہاں، ابھی رحیم بخش نے سب بتایا۔ ڈاکیے نے بابے کی طرف اشارہ کیا۔ سونے رب نے تمہیں نئی زندگی دی، گاڑی کو جانے دو۔ میں نے کہا مجھے معلوم کرنا ہے کہ میرے ساتھ جو لوگ تھے ان کا کیا ہوا، تھانے والوں کو پتا ہوگا سب۔ موبائل باربر نے کینچی رکھ دی۔ لو جی، خیر سے نام کیا ہے جناب کا؟ میں نے کہا خاور۔ مجھے گاڑی کی فکر نہیں، گاڑی میری نہیں تھی، ایک خاتون تھی میرے ساتھ۔ خاتون کے لفظ پر پہلوان مسکرایا۔ آپ کی ووٹی؟ خاتون نام تھا اس کا؟ میں نے وضاحت کے مقابلے میں اقرار کو ترجیح دی۔ ہاں، اس کے علاوہ 2 بندے تھے، انہوں نے ہمیں لفٹ دی تھی، میرا مطلب ہے انہیں بھی ساہیوال جانا تھا، ہم ان کے ساتھ بیٹھ گئے تھے، ہمارا کچھ اسباب بھی تھا۔ باربر نے معاملہ فہمی کے انداز میں سر ہلایا۔ میں بتاتا ہوں جی آپ کو ساری بات۔ صبح میں سائیکل پر تھانے دار کے گھر گیا تھا نا اس کی شیو بنانے، اس نے بتایا تھا کہ گاڑی پل پر سے ندی میں گری تھی، بہت نیچے پھنسی ہوگی یا پانی کے ساتھ آگے بہہ گئی ہوگی، اسے نکالنا مشکل ہے، پتہ نہیں اس میں کون بندے تھے، اسے تو جناب کے بارے میں بھی پتہ نہیں کہ آپ کو مولا نے بچا لیا۔ تمہارا مطلب ہے لاش کوئی نہیں ملی؟ باربر نے نفی میں کھوپڑی ہلائی۔ اسے تو علم نہیں تھا، اب آگے کسی نے دیکھی ہو تو کیا پتا، اندر ہی مر گئے ہوں گے سب۔ تھانے دار کہہ رہا تھا کہ شراب پی کے گاڑی چلاتے ہیں لوگ تو یہی حشر ہوتا ہے، حشر والے دن سب ندی سے نکل آئیں گے۔ مجھے سخت مایوسی ہوئی، کسی کو تفصیل سے اپنے یا دوسرے کے بارے میں کچھ پتہ نہ لا حاصل ہوتا۔ پہلا صدمہ نورین کے بچھڑ جانے کا تھا، دوسرا خیال سارے اثاثوں سے محرومی کا تھا۔ گاڑی میں نورین کا سارا زیور تھا جس کی مالیت لاکھوں کی ہوگی، 10 لاکھ وہ تھے جو میں نے مقتول سلمان خان کی جیب سے نکال لیے تھے، لیکن جب نورین ہی نہیں رہی تو پھر اثاثے کس کام کے؟ زندگی نے ایک راہ اور ایک سمت اختیار کی تھی، ایک مقصد حیات چن لیا تھا، خواب دیکھے تھے اور پھر امیدیں وابستہ کر لی تھیں، اب پھر وہی تنہائی کا صحرا تھے
اور بے سمت سفر تھا، نہ منزل تھی اور نہ منزل کا نشان۔ باربر نے اپنی کینچی بند کرتے ہوئے پوچھا، جناب ساہیوال جا رہے تھے، وہاں گھر ہے آپ کا؟ میں نے بے خیالی میں دہرایا، گھر؟ وہ کیا ہوتا ہے؟ پہلوان رحیم بخش اور باربر نے نظروں ہی نظروں میں اس خیال سے اتفاق کیا کہ میرا دماغ ٹھکانے نہیں۔ میں نے فوراً اس تاثر کو دور کیا۔ میرا مطلب تھا گھر والی ہی نہ رہے تو گھر کیسا؟ ہم نے تو ابھی شادی کی تھی، اپنا گھر بسانے کے لیے۔ پہلوان منمنایا، پھر بھی گھر تو کہیں ہوگا تمہارا اور اس کا۔ میں نے اس کا گول مول جواب دینا بہتر سمجھا۔ ہاں تھا، 4 سال پہلے باپ مر گیا تھا، میری شادی کے 2 مہینے کے بعد ماں مر گئی، بڑے بھائی نے گھر پر قبضہ کیا اور ہمیں نکال دیا۔ رشتہ دار سارے باہر ہیں مگر رابطہ کسی سے نہیں، اب تو میں اکیلا ہی رہ گیا ہوں۔ ان سب کے چہرے دکھی ہو گئے تھے، چنانچہ انہوں نے پوچھا نہیں کہ آخر وہ گھر کہاں تھا جہاں سے مجھے نکلنا پڑا، اور میری منزل کہاں تھی۔ بار بار ذرا ہوشیار تھا، اس نے سوال کیا، اور تمہاری مرحوم گھر والی؟ اس کی زندگی سوتیلے باپ نے حرام کر رکھی تھی، وہ تو اب میں کیا کہوں، اس پر بری نظر رکھتا تھا۔ ایک جہنم سے نکلی تھی مگر اپنی جنت نہ بنا سکی، بدبخت۔ میرا لہجہ رقت آمیز ہو گیا، معلوم نہیں اللہ نے مجھے کیوں بچا لیا۔ بابا رحیم نے میرے کندھے پر شفقت سے ہاتھ رکھا۔ چل حوصلہ کر پتر، بندے کی آزمائش کرتا ہے سونا رب، اور جو اس میں پورا اترے اس پر اپنی رحمت نازل کرتا ہے۔ اب میری سمجھ میں نہیں آتا میں کیا کروں، کدھر جاؤں، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں رہا۔ پتر تو رہ ادھر، اپنا گھر سمجھ اسے، میں بھی سمجھوں گا سونیر اپنے بیٹا دے دیا اس عمر میں۔ باربر اور پہلوان نے معنی خیز مسکراہٹ سے ایک دوسرے کو دیکھا کہ یہ خوب ہے بھائی، صاف کہو نا کہ سونیر اپنے گھر بیٹھے ایسا داماد بھیج دیا۔ بابا رحیم بخش کے دل میں ایسے کسی خیال کا گزر بھی نہ ہوگا، لیکن زبان خلق نے بدگوئی شروع کر دی تھی۔ میں اٹھ کے واپس اندر چلا گیا اور چارپائی پر لیٹ کر چھت کو گھورنے لگا۔ میرے ذہن میں ایک خلا تھا، خیالوں کے آسیب زدہ سائے چہرے بدل بدل کے مجھے ڈراتے تھے۔ میرے خیال میں ایک تصویر نقش ہو گئی تھی۔ تصویر میں وہ پانی میں ڈبل کیبن پک اپ تھی جو ندی کے تہہ کے کیچڑ میں دھسی ہوئی تھی۔ اس کی اگلی سیٹ پر باکسر ٹوٹا پھوٹا پڑا تھا، شاید وہیں نورین کھلی آنکھوں کے ساتھ پھنسی ہوگی۔ زندگی کے آخری چند لمحات میں اس کے جذبات کیا ہوں گے، اس نے کیا سوچا ہوگا۔ زندگی کہاں فریب دیتی ہے، خواب کہاں تک لاتے ہیں اور پھر ساتھ چھوڑ جاتے ہیں۔ اس وقت ایک خیال نے مجھے کچھ سوچنے پر مجبور کر دیا۔ آخر گاڑی بے قابو کیوں ہوئی؟ باکسر ہرگز نشے میں نہیں تھا اور وہ ایکسپرٹ ڈرائیور تھا۔ پھر ایسی کیا بات ہو گئی تھی کہ اسٹیئرنگ پورا گھوم گیا اور گاڑی اپنی تیز رفتاری میں پل کے فٹ پاتھ پر چڑھی اور حفاظتی جنگلے کو توڑتی ہوئی ندی میں اتر گئی۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ ڈرائیور کا دھیان نورین کی طرف ہو یا اس نے دست درازی کی ہو، لیکن نورین نے مزاحمت کی ہو جس کی وجہ سے اسٹیئرنگ اس کے قابو میں نہ رہا ہو۔ باکسر صورت سے بھی ایک ہوس پرست حیوان لگتا تھا اور اس کی للچائی نظر مسلسل نورین پر تھی۔ ایسا ناممکن تو نہیں تھا، یہ ہو سکتا تھا۔ اندھیرے میں کبھی امید کی روشنی یوں چمکتی تھی جیسے رات کے اندھیرے میں بادلوں سے بجلی چمکے۔ ایک امید روشن ہوتی تھی کہ کیا پتہ میری طرح نورین بھی باہر گر گئی ہو، وہ بھی بچ گئی ہو، اسے بھی کسی نے ندی سے نکال لیا ہو۔ لیکن عقل اس بات کو قبول نہیں کرتی تھی، معجزے بار بار رونما نہیں ہوتے۔ پھر مجھے کیا کرنا چاہیے؟ کیا میں ندی کی تہہ سے نورین کی لاش نکلوانے کی کوشش کروں؟ کون کرے گا یہ کام اور کیسے؟ مقامی پولیس اسے حادثہ سمجھ کر اسے زیادہ اہمیت نہیں دے رہی تھی۔ انہوں نے گلو خلاصی کے لیے ایک نظریہ گھڑ لیا تھا کہ تیز رفتار پانی اس پک اپ کو بہا لے گیا ہوگا، حالانکہ یہ ناممکن حد تک مشکل نظر آتا تھا۔ اس ندی میں اتنا پانی نہیں تھا اور نہ ہی اس کی روانی میں سمندر کی بپھری ہوئی موجوں کا زور تھا۔ فولادی ڈھانچہ رکھنے والی پک اپ جیسی بھاری چیز آسانی سے بہہ کر دور نہیں جا سکتی تھی، وہ وہیں تہہ دریا میں غرق ہوگی۔ اب میں اسے نکالنے کا سوچوں تو کیسے؟ نہ میرے وسائل ہیں اور نہ اسباب۔ میں کہاں سے غوطہ خوروں کو لاؤں اور زنجیروں والی وہ طاقتور کرین جو پک اپ کو کھینچ لے؟ اول تو پولیس مجھے روکے گی کیونکہ الزام ان کی کاہلی اور نااہلی پر آئے گا۔ وہ مجھے تفتیش کے نام پر تھانے بلا کے ثابت کر سکتے ہیں کہ میری کہانی جھوٹی ہے، اور میں تو ایک اشتہاری مجرم ہوں جس کی فوٹو ہر تھانے میں پہلے سے موجود ہے۔ میں اپنے مجرم ساتھیوں کے ساتھ کوئی واردات کر کے فرار ہو رہا تھا۔ میری جذباتی خواہش کا انجام یہ ہوگا کہ میری شناخت مجھے چودھری فرید الدین ثابت کر دے گی جو سکھر جیل سے فرار ہوا تھا، اور پھر میری واپسی۔
پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا۔ بفرض محال میں نے نورین کی لاش نکالنے کا مقصد حاصل کر لیا تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ میرے خیال میں تو نورین کی وہ موہنی صورت جو زندگی میں تھی، اب ایک گلی سڑی ٹوٹی پھوٹی خون آلود لاش کو دیکھنے سے یہ نقش میرے خیال میں مستقل ہو جائے گا۔ پھر میں اسے یہاں کی مٹی کے سپرد کروں گا اور آگے چل پڑوں گا۔ یہاں رک کر اس کی قبر کا مجاور تو نہیں بنوں گا۔ میری تنہائی میں ریشم نے پھر یلغار کی۔ خاور، کیا سو رہے ہو؟ میں نے آنکھوں پر سے ہاتھ ہٹا کر کہا، نہیں، کوئی کام ہے تمہیں؟ کھانا لائی ہوں میں تمہارے لیے۔ خیال تو تھا کہ بھنڈی کا سالن بناؤں، یہاں پیچھے ہم نے سبزیاں اگا رکھی ہیں، تم شہر والے کیا جانو تازہ سبزی کا مزہ، اور پھر میں بھنڈی ایسی پکاتی ہوں کہ آس پاس کوئی پکا نہیں سکتا۔ لیکن ہوا یہ کہ وہ جو چٹی مرغی ہے نا، اس پر نامراد کالی بلی نے حملہ کیا۔ ابا نے مرہم پٹی کی تھی مگر اس کی حالت اچھی نہیں تھی، مر جاتی ایسے ہی۔ میں لے گئی مولوی صاحب کے پاس دم کرانے، انہوں نے کہا یہ نہیں بچے گی، چھری پھیر دی، وہ پکا لی میں نے۔ ایک پیالہ مولوی صاحب کو بھجوا دیا، تمہارے لیے یخنی بنائی ہے، سالن بھی ہے۔ میں نے دونوں ہاتھ جوڑ دیے، خدا کے لیے ریشم، میں کچھ کھا نہیں سکتا، بھوک نہیں ہے مجھے۔ لو، بھوک کیوں نہیں؟ اور تمہیں تو ضرورت ہے۔ مجھے صرف سکون اور تنہائی کی ضرورت ہے۔ تم جب بولنے پر آتی ہو تو 1000 الفاظ فی منٹ کی رفتار سے بولتی چلی جاتی ہو، اتنا تیز تو میرے کان بھی نہیں سنتے۔ تم جاؤ، جب مجھے بھوک لگے گی تو تم سے کہہ دوں گا۔ وہ میری چارپائی کی پٹی پر بیٹھ گئی اور اس نے ایک ہاتھ میری پیشانی پر رکھ دیا۔ شکر ہے بخار نہیں ہے، مجھے تو شک ہو گیا تھا کہ تمہارے دماغ کو گرمی چڑھی ہے، صدمے سے پہلے ہی خراب تھا، اسی لیے تو تم مجھے پاگل کہہ رہے تھے۔ اور کوئی کہتا تو میں اس کا منہ توڑ دیتی، مگر میں نے کہا ریشم، شودہ مصیبت کا مارا ہے، اس کے دماغ پر اثر ہے، اور پھر مہمان بھی تو ہے۔ چلو اٹھو، تمہیں میری قسم، پہلے یخنی پی لو، بے شک کھانا کچھ دیر کے بعد کھا لینا، ہم سب اکٹھے کھائیں گے۔ چلو منہ کھولو، شاباش۔ میں نے ہار مان لی اور منہ کھول دیا۔ اس نے چمچہ بھر بھر کے یخنی مجھے پلانا شروع کی اور درمیان میں اس مرحومہ مرغی کی ذاتی اور خاندانی صفات بیان کرتی رہی جو بعد از وفات میرے بدن کو توانائی فراہم کر رہی تھی۔ اس نے قاتل بلی کی فطری خباثت اور سابقہ جرائم کے واقعات پر بھی روشنی ڈالی۔ میں احمقوں کی طرح اس کی صورت دیکھتا رہا، عافیت اسی میں تھی کہ خاموشی سے سب سنتا رہوں اور اس کی تعمیل حکم کرتا رہوں۔ میں نے نوٹ کیا کہ وہ بے حد ذہین لڑکی تھی، اس کا اندازہ اس کے مشاہدے کی گہرائی سے بھی ہوتا تھا اور انداز بیان سے بھی۔ اس کا اعتماد حیرت انگیز تھا۔ میرے ساتھ اسے کسی قسم کی جھجک یا شرم محسوس نہیں ہو رہی تھی، حالانکہ میں ایک اجنبی تھا۔ بالآخر ایک موقع آیا جب یخنی تمام ہوئی اور میں نے کہا، ریشم، آخر تم مجھے بولنے کا وقت کب دو گی؟ بولو، میں نے کیا ہاتھ رکھا ہوا ہے تمہارے منہ پر؟ دیکھو، یہاں کے تھانے والے اس ڈوبی ہوئی گاڑی کو نکالنے میں دلچسپی نہیں رکھتے کیونکہ ان کے پاس وسائل نہیں ہیں۔ مجھے بھی اب کوئی فائدہ نظر نہیں آتا۔ نورین زندہ کہاں ملے گی؟ وہ بولی، آخر تم چھپاتے کیوں ہو؟ کون تھی یہ نورین؟ کیسی تھی؟ تمہارے پاس کوئی تصویر ہے اس کی تو مجھے دکھاؤ، ورنہ ایسے ہی بتا دو۔ کیا اس کی صورت ریما جیسی تھی یا مادھوری سے ملتی تھی؟ مجھ سے یا اپنی سائمہ سے؟ تمہاری کیا لگتی تھی؟ میں سب بتا دوں گا، مجھے بولنے تو دو۔ اس کے علاوہ شرط یہ ہے کہ تم کسی کو نہیں بتاؤ گی۔ قسم لے لو، مجھ سے چاہو تو کلام پاک کی قسم لے لو، میرے کمرے میں رکھا ہے، سنہری گوٹے والے غلاف میں لپٹا ہوا، میری ماں نے بنایا تھا، اس پر سفید گوٹے کے پھول میں نے ٹانکے تھے، ابا نے کھڑکی کے اوپر تختہ جڑ دیا تھا۔ میں نے سر پکڑ لیا۔ ریشم، تم سے بات کرنا فضول ہے، تم مجھے پاگل کر دو گی۔ اچھا تم بولو۔ میں چپ، بالکل چپ۔ نورین نہ میری بیوی تھی اور نہ ہی منگیتر، نہ گرل فرینڈ جیسا کہ تم کہہ رہی تھی۔ لگتا ہے تم کیبل پر فلمیں بہت دیکھتی ہو۔ مجھے محبت تھی اس سے، گھر والے ہماری شادی کے خلاف تھے، ہم نے بھاگ کر شادی کا فیصلہ کیا۔ اس نے ایک پرمسرت چیخ ماری۔ واقعی کمال کر دیا تم نے، ایسا تو صرف فلموں میں ہوتا ہے۔ مجھے بھی کہا تھا ایک لفنگے نے کہ میرے ساتھ شہر چل۔ میں نے پہلے تو دیا اس کو دھکا، پھر گالیاں دی، وہ گر گیا ایک کھڈے میں جہاں اس کی بھینس پانی میں ڈوبی ہوئی تھی۔ پھر میں نے اس کے گھر جا کر اس کے باپ سے سب کہہ دیا۔ اوہ اچھا، سوری، تم اپنی بات کر رہے تھے۔ میں نے ایک گہری سانس لی۔ بدقسمتی میری کہ حادثہ ہو گیا، اچھا ہوتا اگر ہم بس سے چلے جاتے، لیکن ڈر تھا کہ کوئی ہمارا پیچھا نہ کرے۔ ساہیوال پہنچ جاتے تو آگے جاتے ٹرین سے کراچی جانے کا خیال تھا۔ اب میری سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا کروں، واپس بھی نہیں جا سکتا، اس کے خاندان والے میرے خون کے پیاسے ہیں اور مجھے زندہ نہیں چھوڑیں گے۔
اپنے بارے میں بتا چکا ہوں کہ بھائی نے مجھے پہلے ہی بے گھر کر دیا تھا۔ یہ ہو سکتا ہے کہ نورین کے گھر والوں نے میرے خلاف پولیس میں FIR لکھوا دی ہو۔ یہ ضروری ہے کہ میں روح پوش رہوں۔ رہ گئی نورین کو بھلانے کی بات، تو یہ روپوشی سے کہیں زیادہ بڑی آزمائش ہے۔ میں تمہیں کیسے بتاؤں کہ اس سے مجھے کتنی محبت تھی یا وہ مجھے کیسی لگتی تھی۔ میں اس پر دل و جان سے فریفتہ تھا۔ ریما یا مادھوری اور سائمہ کی کیا بات کرتی ہو، برا نہ مانو تو میں تم سے کہوں کہ ان سے زیادہ حسن تو خدا نے تمہیں دیا ہے۔ ریشم نے میرے بیان کی سچائی کو تسلیم کیا۔ لیکن تمہاری نورین مجھ سے بھی زیادہ خوبصورت تھی۔ میں نے کہا، میری نظر سے دیکھو تو ہاں، اس سے زیادہ کوئی حسین نہیں ہو سکتا۔ معلوم نہیں خدا نے کیوں مجھے زندہ رکھا۔ میں بھی اس کے ساتھ ہی مر جاتا تو اچھا ہوتا۔ باہر سے بابا رحیم بخش نے ریشم کو آواز دی، پتر کچھ کھانے کو ملے گا؟ جو کہانی میں نے اپنے اور نورین کے بارے میں ریشم کو سنائی تھی، وہی بابا رحیم بخش کی ہمدردی حاصل کرنے کے لیے اسے بھی سنائی۔ جسمانی طور پر میں اس قابل نہیں تھا کہ روپوشی کا سفر جاری رکھ سکوں۔ حادثے کے بعد اتنی بلندی سے ندی میں گر کے میرے جسم کا جوڑ ہل گیا تھا۔ میری ہڈیاں سلامت رہی تھیں، لیکن میں جتنا ذہنی اور جذباتی طور پر بحال تھا، اتنا ہی ناطاقتی کا شکار۔ خالی ہاتھ تھا اور زندگی کے مقصد سے عاری تھا۔ اور میرا دل یہ اعتراف کر رہا تھا کہ نورین سے میری محبت نے کس طرح عشق اور جنون کا درجہ حاصل کر لیا تھا۔ یہ تو میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ یوں بچھڑ جائے گی۔ جیسے اچانک ملی تھی، ایسے ہی اچانک غائب ہو جائے گی۔ ناممکن مجھے ممکن لگتا تھا کہ میری طرح وہ بھی محفوظ رہی ہوگی۔ قدرت اتنی بے حس اور شفاق کیسے ہو سکتی ہے کہ صرف اسے میری زندگی سے چھین لے؟ وہ زندہ ہوگی، مجھے پھر ملے گی۔ اگلی صبح بار پر میری شیو بنانے آیا تو اس کے ساتھ ایک ڈاکٹر بھی تھا جو در حقیقت لوکل ڈسپینسری کا انچارج تھا۔ میں جب ندی میں گرا تھا تو اس سے پہلے کہ مجھے باہر نکالا جاتا، بہت سا مٹیالہ گدلا پانی میرے پیٹ میں بھر گیا تھا۔ ندی میں دنیا کے سارے کام ہوتے تھے، عورتوں، بچوں سے گائے بھینسوں کے نہانے، کپڑے دھونے اور جسم کے نظام اخراج کی ساری غلاظت شامل کرنے تک۔ چنانچہ پانی خارج ہو جانے کے بعد بہت سارے بیکٹیریا اور جراثیم نے اپنا کام شروع کیا اور مجھے رات بھر قے اور دست کا مسئلہ درپیش رہا تھا۔ نہ میرے پاس کوئی دوا تھی اور نہ میرے میزبان اس وقت مجھے کہیں لا لے جا سکتے تھے۔ پھر صبح ہوتے ہی مجھے طبی امداد میسر آ گئی۔ شیو بڑھ جانے سے میں زیادہ بیمار دکھائی دینے لگا تھا۔ میں نے احتیاطاً کھانا پینا بھی بند کر رکھا تھا۔ نقاہت کے باعث میں اٹھ کر بیٹھ بھی نہیں سکتا تھا۔ لیکن میری تیماردار ریشم، جو سنتی کم تھی سناتی زیادہ تھی، اس نے پہلے ڈاکٹر صاحب کو وارننگ دی کہ دوا نے اثر نہیں کیا تو اس کی دکان بند کرا دے گی۔ وہ پہلے کی طرح تنور میں روٹیاں لگاتا نظر آئے گا۔ پھر اس نے خلیفہ کو ہدایت دی کہ میری مخالفت کو نظر انداز کرتے ہوئے اسی حالت میں میرا چہرہ صاف کر دے۔ دوپہر تک میں سوتا رہا۔ اٹھا تو میری حالت کافی سنبھل گئی تھی۔ پیٹ میں کچھ تھا ہی نہیں جو اوپر نیچے کے کسی راستے سے باہر آتا۔ ریشم کی ضد کے آگے ہتھیار ڈالتے ہوئے میں نے سوپ اور دودھ پینے کے بعد کھچڑی بھی کھائی، لیکن مجھے چائے نصیب نہ ہوئی جس کی مجھے خواہش تھی۔ چائے مجھے شام کو غسل کے بعد ملی، جس کے بعد میری حالت بھی حیرت انگیز طور پر بہتر ہو گئی۔ رحیم بخش مجھے سہارا دے کر پچھلے حصے میں لے گیا۔ وہاں انہوں نے ایک مختصر سی 4 دیواری کے اندر سبزیاں کاشت کر رکھی تھیں اور مرغیاں پالی ہوئی تھیں۔ اس حصے میں بھی 2 کمرے تھے، لیکن وہ بند پڑے تھے۔ درمیان میں ایک تخت پڑا تھا اور 2 چارپائیاں بچھی ہوئی تھیں۔ رحیم بخش نے مجھے بتایا، یہاں پہلے میں رہتا تھا جب ریشم کی ماں زندہ تھی۔ سامنے والے حصے میں میرے ماں باپ تھے اور میرا چھوٹا بھائی تھا۔ آس پاس کی زمین بھی ہماری تھی، جس پر پہلے ہم سال میں 2 فصلیں اگاتے تھے۔ پہلے میں باپ کے ساتھ کام کرتا رہا، پھر باپ نہیں رہا۔ وہ رات کے وقت ہیر وارث شاہ سناتا تھا تو سننے والوں پر اپنی درد بھری آواز سے جادو کر دیتا تھا۔ جوانی میں اسے ہر جگہ بلایا جاتا تھا، میلوں ٹھیلوں میں، شادی بیاہ کی تقریبات میں، عرس پر اچھے خاصے پیسے بنا لیتا تھا، لیکن وہ میراثی نہیں بنا اور کسی ٹولی میں شامل نہیں ہوا۔ پھر اس نے میری ماں سے شادی کر لی اور شادی کے بعد بالکل سدھر گیا تھا۔ اس نے محفلوں میں گانا بالکل چھوڑ دیا تھا۔ اس کے 2 بیٹے تھے۔ جب زمیندار کے گھر کی شادی میں اسے گانے کے لیے جانا پڑا، وہاں معلوم نہیں کیا ہوا کہ اگلے روز اس کی لاش اس گاؤں کے باہر کھیتوں میں پڑی ملی۔ ماں باپ کو پتہ چلا کہ اسے سانپ نے ڈس لیا، مگر یہ جھوٹ تھا۔ بعد میں سنا کہ وہ زمیندار کی تیسری بیوی کے ساتھ تھا۔ اس کا کیا بگاڑ سکتا تھا کوئی؟ پھر کچھ عرصے بعد اس کی تیسری بیوی بھی مر گئی۔ مشہور بھی ہوا کہ اسے ہیضہ ہوا تھا۔ پھر وہ میری ماں کے پیچھے پڑ گیا۔ تم نے ریشم کو دیکھا ہے؟ میری ماں ایسی ہی تھی۔ میرے چچا نے اس کی عزت بچائی،
उसने भाभी पर चादर डाली और उससे निकाह कर लिया। वो शुरू से आवारागर्द और लोफर था। छोटी मोटी चोरी चकारी के बाद डाके डालने लगा था। इलाके में राजू रॉकेट के नाम से डाकू की बड़ी दहशत थी। मेरा वो चचा उसी के गिरोह में शामिल था, लेकिन वक्त पड़ने पर उसने बड़ी जिम्मेदारी का सबूत दिया। उसने ज़मींदार को पैगाम दे दिया था कि अगर मेरी बीवी का नाम भी तुम्हारी ज़ुबान पर आया तो अच्छा नहीं होगा। वो बहुत कम घर आता था, लेकिन जब तक वो ज़िंदा रहा हमें कोई तकलीफ़ ना हुई, न किसी ने हमें परेशान किया। मेरी शादी हो गई थी और छोटे भाई की बात भी मेरी बीवी की बहन से पक्की हो चुकी थी। जब मेरा चचा, जो मेरा सौतेला बाप भी था, पुलिस मुकाबले में हलाक हो गया। सौतेला वो कभी नहीं रहा था। उसने हमारे साथ सगों से भी ज़्यादा अच्छा सलूक किया था, लेकिन उसकी अपनी कोई औलाद नहीं हुई थी। उसकी मौत की खबर आम होने के कुछ अरसे के बाद ज़मींदार को भी बदला लेने का ख्याल आया। हालांकि वो बुढ़ा हो चुका था, मगर बदले की आग सर नहीं हुई थी। खौफ की वजह से वो दुबक के बैठा था। मैं अपनी बीवी के साथ यहाँ रहता था। सामने वाला हिस्सा मेरी माँ और छोटे भाई का था। एक रात ज़मींदार ने मेरे भाई को बहाने से कहीं भेजा और ख़ुद अंदर घुस आया। वो शराब के नशे में धुत था। उसने मेरी माँ से कहा कि आज उसे अपने शौहर के गुनाह का कफ़ारा अदा करना पड़ेगा। उसकी बदकिस्मती कि मेरा भाई वापस लौट आया। मेरी माँ की उम्र भी 40 से तो ऊपर थी। वो कैसे मज़ाहमत करती। पिछले हिस्से में मेरे कानों तक उसकी आवाज़ नहीं पहुंची। भाई ने वापस आके माँ की आवाज़ सुनी तो दरवाज़ा तोड़कर अंदर गया और कुल्हाड़ी की एक ही वार से ज़मींदार का सर उसके जिस्म से अलग कर दिया। फिर वो ख़ुद पुलिस के सामने पेश हो गया। 3 साल बाद उसे फांसी हो गई। उसकी लाश घर आई तो माँ होश खो बैठी। 3 साल उसने बड़ी अजियत के गुजारे थे, मगर उम्मीद जिंदा थी। एक दिन उसने मुझसे कहा कि मैं मर जाऊं तो मुझे शौहर के साथ नहीं, बेटे के साथ दफन करना। तीसरे या चौथे रोज़ वो कुएं में कूद गई थी। मैं इंतकाम और जुनून की ये खूनी दास्तान सुन के दम बखुद रह गया था। तुम ये जगह छोड़ के भी जा सकते थे। ज़मीन को छोड़ के जाते तो कहाँ जाते। यहाँ रहना मजबूरी थी। माँ के मरने के बाद हमने पीछे वाला हिस्सा छोड़ दिया और आगे रहने लगे, क्योंकि पीछे हमारी ज़मीन है और आगे आबादी नहीं है। मेरी बीवी डरती थी कि उधर से कोई भी आ सकता है। ये फजूल बात थी। सामने से आने वाले को भला कौन सी रुकावट का सामना था। उसकी तसल्ली के लिए मैंने पीछे का हिस्सा छोड़ा और आगे रहने आ गया। रेशम उस वक्त सिर्फ 10 साल की थी। रेशम तुम्हारी एक ही बेटी है। वो कुछ देर खला में देखता रहा। इससे बड़ा बेटा था, 14 साल का था कि गुम हो गया। कहाँ, कैसे गुम हो गया? वो स्कूल में पढ़ता था। दोस्तों के साथ शालामार में माधुलाल हुसैन के उर्स पर मेला चरागा देखने गया था। सब वापस आ गए, वो नहीं आया। किसी को पता नहीं था कि वो भीड़ में कैसे गुम हो गया। एक बात सुनी थी मैंने उसके बारे में कि वो ख्वाजा सराओं की किसी टोली में शामिल है। खुदा जाने झूठ था कि सच। मैंने उसे तलाश नहीं किया और ना ही ये बात अपनी बीवी को बताई, मगर न जाने रेशम को कैसे पता चल गई। उसने मुझे रोक दिया कि अब्बा समझ लो कि वो मर गया। अब ये 10 बेटों के बराबर एक बेटी है, बड़ी हिम्मत वाली है। 10 जमात से आगे भी पढ़ना चाहती थी, मगर कैसे पढ़ती। चाचा तुम्हारा गुजारा कैसे होता है? आमदनी कहाँ से होती है? ऐसे ही दूध और कुछ अंडे बेच के सब्जियां भी निकल जाती हैं। ज़मीन बेकार पड़ी थी जिसे रेशम तो काश्त नहीं कर सकती। एक बंदे को रख लिया था, मगर वो आधी पैदावार खुद रखता है। आधी कुछ ज़्यादा नहीं है क्या? सब मज़ारों को इतना ही देते हैं? मुजारा कहाँ, वो तो मालिक समझता है खुद को। मजबूरी जानता है मेरी कि खुद ये काम नहीं कर सकता। बेटी के बस का रोग नहीं है। वो फसल नहीं उगा सकती, हल नहीं चला सकती, पानी लगाना, कटाई करना। मुझे तो पता है वो आधी से ज़्यादा खुद ही रखता है। बेईमानी करता है, चोर। फिर भी तुम उसे पाल रहे हो। मैं एक बेटी को पाल रहा हूँ। ये सारे काम मेरे बस में होते तो मैं उसकी मोहताजी क्यों कबूल करता? मैंने कहा उसे बाहर निकाल करो और किसी और को रख लो। अव्वल तो ये मेरे बस की बात नहीं, ज़मीन में से किसी को उठाना। फिर इसकी भी क्या ज़मानत है कि अगला बंदा उससे ज़्यादा बुरा नहीं होगा। ये फसल में डंडी मारता है, वो काबिज हो गया ज़मीन पर, फिर कौन करेगा झगड़ा या मुकद्दमेबाजी? मैं सब्र करता हूँ क्योंकि एक जिम्मेदारी है मुझ पर। रेशम, बाप से ज़्यादा मैं उसका मुहाफिज हूँ। किसी अच्छी सी जगह उसका रिश्ता कर दो। वो हंसने लगा। अच्छी जगह क्या होती है पुत्र? अच्छा घर, अच्छी शक्ल, अच्छी तालीम या अच्छा किरदार? रेशम को सब चाहिए, और ऐसा खुश नसीब बनाया होता उसे खुदा ने तो वो रहीम बख्श के घर में पैदा क्यों होती? सब मुझे ही कसूरवार ठहराते हैं।
سب کہتے ہیں کہ میں نے اسے 10ویں تک پڑھنے کیوں دیا، اس کی وجہ سے اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ دماغ ان کا خراب ہے جو ایسا سمجھتے ہیں، لیکن میرے اکیلے کے یہ کہنے سے کچھ فرق نہیں پڑتا۔ 100 بندے میں سے ایک بندے کو پاگل کہیں سب تو وہ پاگل۔ پھر ایسا بھی ہوا کہ رشتے آئے جو میرے خیال میں اچھے تھے۔ ریشم نے کہا کہ زندگی میری ہے، اپنے خیال کو رکھو اپنے پاس، میں زبردستی نہیں کر سکتا، وہ مانے گی نہیں، اور مجھ میں حوصلہ نہیں ہے کوئی اور صدمہ اٹھانے کا۔ میرے کچھ کہنے سے پہلے ہی ریشم نمودار ہوئی۔ اس کے ایک ہاتھ میں چنگیر تھی اور دوسرے ہاتھ میں سلور کا گلاس اور جگ۔ اب تو ٹھیک ہو تم، چلو کھانا کھاؤ رج کے، آج میں نے تمہارے لیے خاص چھولوں والے چاول بنائے ہیں اور دہی منگوایا ہے، کھانے کے بعد بھی ایک گلاس پی لینا تو کچھ جان آئے گی۔ رات سونے سے پہلے میں تمہیں بادام کھوٹ کے اور دیسی گھی ڈال کے گرم دودھ دوں گی۔ وہ اپنے لیے اور برتنوں کے لیے جگہ بناتے ہوئے بولتی رہی۔ میں نے کہا ایسے ہی مارنا تھا تو بچایا کیوں تھا، ڈوبنے دیا ہوتا۔ ہاں ہائے، ایسی کیا بات ہے، سن رہے ہو نا بابا کیا کہہ رہا ہے یہ مرن جوگا؟ میں اس کی دشمن ہوں؟ اچھا ہوتا میں نے اسے ڈوبنے دیا ہوتا، مر جاتا اسی کے ساتھ۔ کیا نام ہے اس کا؟ نورین، جسے روتا رہتا ہے ہر وقت۔ سچ ہے بھلائی کا تو زمانہ ہی نہیں۔ اب احسان ماننے کے بجائے الٹا مجھ پر الزام لگا رہا ہے کہ میں اسے مارنا چاہتی ہوں۔ میں ہنس پڑا۔ ریشم، میرا مطلب یہ نہیں تھا، بندہ احسانوں کے بوجھ سے بھی تو مر جاتا ہے۔ ہم جو شہری لوگ ہیں نا، اتنا کیسے ہضم کر سکتے ہیں لیٹے لیٹے؟ ہم تو شہر میں پتلا پانی دودھ پیتے ہیں، وہ بھی چائے میں۔ کیوں، خالص دودھ پینا منع ہے وہاں؟ اس نے بھول پن سے کہا۔ یہی سمجھ لو، ہم خالص چیزوں کے عادی نہیں رہے۔ یہاں ہوا خالص، سبزی خالص، دودھ دہی اور اصلی گھی، اور پھر یہ تمہارا خلوص۔ میں بے غرض پیار کہتے کہتے رک گیا تھا۔ اتنی توجہ کون دیتا ہے، اور وہ بھی ایک اجنبی کو جس سے نہ لینا نہ دینا۔ وہاں تو ہر کام کے پیچھے غرض ہوتی ہے کہ فائدہ کیا ہوگا۔ تم کیا سوچ رہی ہو؟ وہ چونکی۔ یہ خیال تمہیں کیسے آیا کہ میں کچھ سوچ رہی تھی؟ تمہاری زبان اتنی دیر بلا وجہ چپ نہیں نہ رہ سکتی، اس لیے۔ اس نے شکایتی انداز میں باپ سے احتجاج کیا۔ دیکھا تم نے بابا؟ ریشمے، یہ تو سبھی کہتے ہیں۔ رحیم بخش لاڈ سے ہنسا۔ سچ کا برا کیوں مانتی ہے؟ سچ تو یہی ہے کہ میں سوچ رہی تھی۔ وہ کاما آیا تھا میرے پاس، بڑا مسکین بنا ہوا ہے آج کل۔ کہنے لگا کہ ریشم، وہ جو مہمان ہے نا تیرے گھر میں، اسے فوراً چلتا کر دے۔ میں نے کہا مدھانی سے سر پھاڑ دوں گی تیرا، اور چھری سے یہ تربوز جیسا پیٹ۔ میرے مہمان سے تجھے کیا تکلیف ہے؟ تیرے باپ کی ہڈی کھاتا ہے کمینے۔ پھر اس نے بتایا کہ خلیفہ اسے ملا تھا، وہ پوچھ رہا تھا کہ اس بندے کا نام کیا ہے جسے ریشم نے پانی سے نکالا تھا۔ خلیفہ نے کہہ دیا کہ مجھے تو پتہ نہیں ہے۔ وہ کہہ رہا تھا کہ وہ خود ہی آئے گا تفتیش کے لیے۔ نہر میں گرنے والی گاڑی اس کی نہیں تھی۔ وہ گاڑی میں تو تھا، لیکن کس کے ساتھ تھا؟ کچی پکی رپورٹ ہونی چاہیے، کل کوئی پوچھ لے پھر۔ خلیفہ نے بڑی عقل سے کام لیا، کہہ دیا کہ تھانے دار صاحب، راہ چلتا کوئی ساتھ بیٹھ گیا ہوگا، اس کی گاڑی ہوتے یہ بندے واقف ہوتے تو وہ ایسے چپ بیٹھ جاتا۔ یہ تو واقعی تمہارے لیے پریشانی کی بات ہوگی۔ یہ پولیس والے مجھے بھی مجرم بنا سکتے ہیں، اور خامخواہ تمہیں مجرم کی مدد کرنے اور پناہ دینے کے الزام میں تنگ بھی کر سکتے ہیں۔ میں چلا جاؤں گا صبح، بلکہ راتوں رات۔ وہ غرائی۔ چلا جاؤں گا راتوں رات، کوئی مخول ہے؟ حالت دیکھی ہے اپنی؟ یہ پہلی بار ڈھنگ سے پیٹ بھر کے کھانا کھایا ہے تم نے، شکل سے برسوں کے بیمار لگتے ہو ابھی۔ یہاں سے نکل کر کہاں جاؤ گے؟ پہلے یہ بتاؤ۔ نہیں، پہلے یہ لسی ختم کرو۔ میں نے ہاتھ جوڑ دیے۔ ریشم، چاول مزے کے تھے اور واقعی بھوک لگی تھی، مگر ایک بالٹی لسی کے اندر ڈالوں گا تو سب باہر آ جائے گا۔ میں گاما کا ماما نہیں ہوں۔ چل رہنے دے پتر، زبردستی نہ کر۔ میں نے محسوس کیا کہ بڈھا کچھ فکر مند ہو رہا ہے۔ وہ اٹھ گیا۔ ریشم نے میری اپیل منظور کر لی۔ اب تم یوں کرو پردیسی بابو کہ آج رات ادھر ہی رہو، پیچھے والے حصے میں سو جاؤ، ادھر ڈرنے کی کوئی بات نہیں، کوئی جن بھوت بھی نہیں آتا۔ میں نے بیچ میں کہا، آیا تو میں اس سے نمٹ لوں گا گاؤں کی گوری، ڈرنا تو تمہیں چاہیے۔ وہ ہنس پڑی۔ مجھ سے سب ڈرتے ہیں۔ تم نے برا تو نہیں مانا میری بات کا؟ میں برا مانوں تو منہ پر سنا دیتی ہوں یا ہاتھ مار دیتی ہوں۔ تم نے ایسا کیا کہا تھا؟ گاؤں کی گوری نام کی بجائے جو کہ تم ہو۔ وہ پھر سے ہنسی۔ میں نے بھی تو شہری بابو کہا تھا تمہیں، جو کہ تم بھی ہو۔ سنو، میں تمہارا بستر اسی تخت پر لگا دیتی ہوں، مچھر بہت ہیں ادھر،
چادر منہ تک لپیٹ کے سو جانا، ابھی کوئی آیا نہ تھانے کا بندہ، تو میں صاف ٹرکا دوں گی کہ وہ گیا اور نام بھی غلط بتاؤں گی۔ میں نے سنا تھا کہ اس تھانے دار کی بہن کی شادی ہے ملتان میں، کل یہ جائے گا ہفتہ 10 دن کے لیے، لوٹ کے آئے گا تو سب بھولا ہوا ہوگا۔ کیا نام بتاؤں میں تمہارا؟ میں اچانک سوال پر چونکا۔ کیا ضرورت ہے اس جھوٹ کی؟ پہلوان اور خلیفہ کو میرا نام معلوم ہے۔ وہ گاما کا ماما تو چوچا ہے، چوچا۔ میں کہوں نا رات ہے، ابھی تو وہ خدا کی قسم کھا کے بولے گا کہ یہ چاند نہیں سورج ہے۔ اس کی تم فکر نہ کرو، چوچا میری مٹھی میں ہے۔ رہ گیا خلیفہ تو وہ میرے بابا کا ایک ہی یار ہے، بابا کو بچانے کے لیے ہی تو اس نے تھانے دار کو ڈالا تھا۔ وہ سب سے پہلے گواہ بنے گا کہ تم سلیم ہو۔ سلیم؟ سلیم کون؟ وہ تو نک کے بولی۔ تم اور کون؟ اتنی سی بات نہیں سمجھتے؟ یہ نام اچھا لگتا ہے۔ شہزادہ سلیم کو دیکھا تھا تم نے مغل اعظم میں گئی تھی بابا کے ساتھ لاہور ایک مرتبہ دادا دربار کے مزار پر چادر چڑھانے، جب میرا بھائی گم ہوا تھا، اس وقت دیکھی تھی۔ ہائے کتنا دل چاہتا ہے میرا پھر سے دیکھوں۔ شہزادہ سلیم وہ تھا اپنا دلیپ کمار، اور وہ جو انارکلی تھی، اللہ اتنی خوبصورت، اتنی خوبصورت۔ جب وہ ڈانس آ جاتا، پیار کیا تو ڈرنا کیا، میں اتنا روئی۔ میں نے نرمی سے کہا، ریشم میرے سلیم نام رکھنے سے کچھ نہیں ہوگا، میں دلیپ کمار نہیں بن جاؤں گا۔ مصیبت تو ٹل جائے گی، وہ تو نک کے بولی۔ میں اتنی فکر کر رہی ہوں تمہاری، تم میری اتنی سی بات نہیں مان سکتے؟ 2-4 دن میں ٹھیک ہو کے چلے جانا، پھر بے شک اپنا نام وہی رکھ لینا، خاور ٹاور۔ اس نے برتن اٹھائے اور غائب ہو گئی۔ پھر آئی تو تخت پر میرے لیے ایک دری بچھا کے سرہانے کی طرف تکیہ رکھ دیا اور ایک کھیس دے گئی۔ میں بستر پر لیٹ کر سوچوں میں گم ہو گیا۔ میری گھڑی میرے ہاتھ پر سلامت رہی تھی۔ ایسی واٹر پروف آٹومیٹک گھڑی کو پولیس اور جیل کے مردار خور گیدوں سے بچانے کے لیے مجھے بڑے جتن کرنے پڑے تھے۔ اس قیمتی گھڑی کے ساتھ ماضی کا ایک جذباتی رشتہ بھی تھا۔ گھڑی میں رات کے 12 بج رہے تھے۔ دوبارہ سونے کی کوشش میں ناکام ہو کے میں اس مختصر سے احاطے میں ٹہلنے لگا۔ وہاں دیوار کے ساتھ ساتھ سبزیوں کی بیلیں تھیں۔ فالتو زمین کا 3/4 حصہ مختلف سبزیوں نے گھیر رکھا تھا، آدھے حصے میں مرغیاں تھیں۔ یہ سب بھی ان باپ بیٹی کے باقی رہ جانے والے خاندان کے لیے بقا کا سرمایہ تھا۔ وہ فاضل سبزی اور انڈے کسی کو فروخت کر دیتے تھے۔ سب کچھ دیکھنے کے باوجود میں کچھ نہیں دیکھ رہا تھا۔ میرا ذہن گزرے وقت کی یادوں کے صحرا میں بھٹک رہا تھا۔ سلیم، ریشم نے پیچھے سے اچانک میرے شانے پر ہاتھ رکھا تو میں ایک دم چونک کے پلٹا۔ میں بھنا کے بولا، بھاڑ میں گیا سلیم، اور جہنم میں جائے اس کی انارکلی۔ خلاف توقع اس نے کسی رد عمل کا اظہار نہیں کیا۔ تمہیں نیند نہیں آ رہی ہوگی، آؤ میرے ساتھ، مجھے تم سے کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑ کے نرمی سے کھینچا۔ وہ میرے ساتھ تخت پر پیر لٹکا کے بیٹھ گئی۔ نورین کی یاد آ رہی تھی؟ میں نے اقرار میں سر ہلایا۔ ریشم، مجھے یقین نہیں آتا کہ وہ مجھے چھوڑ گئی ہے۔ آ جاتا ہے یقین وقت کے ساتھ، اس نے کسی فلسفی کی طرح کہا۔ بابا کو دیکھو۔ ریشم، مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کے آنکھوں سے لگا لیا۔ اس نے ایک جھٹکے سے ہاتھ چھڑا لیا۔ تم رو رہے ہو؟ مرد ہو کے رو رہے ہو؟ شرم کرو، شرم۔ دکھ تو سب کے ایک سے ہوتے ہیں ریشم، بتاؤ میری مدد کرو گی؟ ایک تم ہی ہو جس سے میں کہہ سکتا ہوں۔ وہ مجھے قابل ترہم نظروں سے دیکھنے لگی۔ کیا کرنا چاہتے ہو؟ میں نے کہا، میں ندی کی تہہ میں اسے تلاش کرنا چاہتا ہوں۔ یہ کام بہت مشکل ہے لیکن آسان ہو سکتا ہے اگر میرے پاس ندی کی تہہ تک جانے کی آسانی ہو، کچھ سامان ہو۔ مگر وہ سب یہاں ملے گا نہیں۔ آکسیجن ماسک، ایک طاقتور ٹارچ لائٹ اور پیسے بھی نہیں ہیں میرے پاس کہ میں شہر سے منگوا لوں۔ بس ایک بار، صرف ایک بار مجھے یقین آ جائے کہ اب وہ نہیں رہی۔ وہ پلک جھپکائے بغیر مجھے دیکھتی رہی۔ تمہاری مشکل میں آسان کر سکتی ہوں۔ تم؟ یہ اتنا آسان ہوتا ریشم تو میرے عذاب کا یہ جال کٹ جاتا جس میں میری روح گرفتار ہے۔ تم دیکھنا چاہتے ہو اپنی آنکھوں سے؟ میں تمہاری مدد کر سکتی ہوں لیکن مجھے یقین نہیں کہ اس کے بعد تم اس کے جادو کے اثر سے آزاد ہو جاؤ گے۔ چلو اٹھو، وہ بڑے عزم سے بولی۔ کہاں چلوں؟ میں نے بے وقوفوں کی طرح سوال کیا۔ دیر مت کرو، وقت کم ہے اور آج ہی موقع ہے۔ تم دیکھنا چاہتے تھے کہ نورین وہی ہے یا نہیں؟ میں دکھاتی ہوں تمہیں۔ اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے بعد بھی تمہارا دل نہ مانے تو اس کی ذمہ دار میں نہیں۔ میں نے اس کے ساتھ ساتھ چلتے چلتے کہا، خدا کے لیے پہلے مجھے سمجھا دو یہ سب کیا ہے، کیا کرنا چاہتی ہو آخر تم؟ وہ بگڑ گئی۔
कैसी पुट्ठी मत वाला बनता है। खुद ही कहा था मुझसे कि नदी के पानी में उतर के उसे देखना है। लेकिन रेशम, तुम क्या कर सकती हो, खाली हाथ और फिर इतनी रात गए। इससे तुम्हें क्या, तुम बस चुपचाप मेरे साथ चलते चलो। फजर से पहले हमें वापस भी पहुंचना है। इस वक्त देखने वाला कोई नहीं। उसने झुककर एक डंडी उठा ली। कुत्ते होते हैं रात को, कभी गीदड़ भी आ जाते हैं, लेकिन डरने की कोई बात नहीं। तुम्हें किसी से डर नहीं लगता? वो मुस्कुराई। किसी से क्या मतलब, मैं खुदा से डरती हूँ, अपने अब्बा से डरती हूँ और छिपकली से, और हाँ, चूहे से भी। जंगली जानवर, भेड़िए, चीते, शेर या जिन भूत वो मिल जाएं रास्ते में तो? ऐसे जानवर इधर नहीं होते, किसी ने भी नहीं देखे। वो अहाते के दरवाजे से निकलकर कच्चे रास्ते पर सीधा चलती गई। जिन भूत मिले हैं दूसरों को, बड़े किस्से मशहूर हैं उधर कब्रिस्तान वाले पीपल के। मेरा मतलब है कि मेरा वास्ता कभी नहीं पड़ा। और इंसानों से? इस वक्त तुम एक अजनबी मर्द के साथ हो, अंधेरा है और दूर दूर तक कोई नहीं। अजनबी मर्द, वो तंज और तलखी से बोली। हिम्मत है तो जुबानी बात क्या, कुछ करके दिखाओ, हाथ ही पकड़ लो मेरा। मैंने एकदम से उसकी कलाई थाम ली, मगर ये सिर्फ चंद सेकंड की बात थी। उसकी गुदाज कलाई का लम्स महसूस होते ही जैसे दुनिया उलट गई। ज़मीन पैरों के नीचे से गायब हो गई और आसमान मेरी टांगों में से गुजर गया। लंबी घास और मिट्टी में लेटे हुए मैंने चांद को देखा। वो मुझ पर हंस रहा था। फर्श खाक पर चित पड़ा। मैं खिफ़त से ज़्यादा हैरत का शिकार था कि ये सब कैसे हुआ। रेशम ने अपना एक हाथ आगे बढ़ाया। लो, अब इजाज़त है, पकड़ लो मेरा हाथ और उठो। मैं कपड़े झाड़ कर खड़ा हो गया। तुम जूडो कराटे जानती हो? वो क्या होता है? ये तो कुश्ती के दाव पेच हैं। वो फिर से मेरे साथ चल पड़ी। तुम पहलवानी करती हो? मैं भौंचका रह गया। पहलवानी? पहलवान तो मर्द होते हैं। ये तो ऐसे ही मेरे हुक्म के गुलाम उस गामे के मामे ने मेरी जिद पर सिखाए थे, सबसे छुप कर। अब्बा भी बहुत नाराज़ होता अगर उसे पता चल जाता। गामे का मामा, असल नाम उसका अमजद है, सब मौजू कहते हैं। मैंने छेड़ने के लिए उसे गामे का मामा कहना शुरू किया तो सब ने चिढ़ बना ली। कोई और कह के देखे, मारने को दौड़ता है। आसपास दूर दूर तक उसके जोड़ का कोई नहीं। मेरे आगे बन जाता है भीगी बिल्ली। उससे कहा मैंने कि मुझे जोड़ सिखा दे तो परेशान हो गया। इतनी शर्म मुझे नहीं आती जितना वो शर्माता है, फिर भी थोड़ा बहुत सिखा दिया। घबराता बहुत था कि किसी को पता चल गया तो क्या होगा। वो चलते चलते एक कुएं पर रुक गई। उसकी मुंडेर पर चमड़े का डोल और एक मोटी सी रस्सी बल खाई पड़ी थी। उसने डोल को रस्सी से अलग किया। ये होगी 40 हाथ की, 60 फीट समझ लो, शायद कुछ ज़्यादा हो। कुएं तो बहुत हैं, लेकिन मुझे पता था कि ये रस्सी अभी 2 हफ्ते पहले की है। एक बंदा गिर गया था कुएं में, कोई मलंग फ़कीर था। असल बात का सिर्फ मुझे पता है। जानू मोची की बीवी ने खुद बताया कि कमीना न जाने कहाँ से आकर उधर मुंडेर पर बैठा था। वो पानी भरने आई तो उसे चिमट गया भूत की तरह। उसके कपड़े फट गए खुद को छुड़ाने में, लेकिन वो लगा मुंडेर से तो उसने धक्का दे दिया और भाग आई। जब उसे निकालने लगे तो बीच में ही रस्सी टूट गई। वो फिर जाके पानी में गिरा। मर तो बहुत पहले चुका था। उस वक्त कोई लाया था नई रस्सी, लेकिन अब इस कुएं से पानी कोई नहीं पीता। औरतें क्या मर्द भी डरते हैं इधर आते हुए। दूर हो जाएगी किसी दिन ये गलत फहमी भी। आखिर हो तो एक लड़की। मैंने कहा ना, डरती हूँ चूहे से और छिपकली से। तुम किससे डरते हो? अभी तो सिर्फ तुमसे। ये बताओ हम कहाँ जा रहे हैं? उसने ऊपर देखा। बादल आ गए। अच्छा है चांद की रोशनी भी ना रहे। आज नदी का पानी उतर गया था। पिछले हफ्ते इधर बारिशें बहुत हुई, उसी से नदी चढ़ी थी। क्या पता कल फिर हो जाए। लेकिन इस वक्त पानी यहाँ कोई 40-50 फुट होगा। पुल के सतून देखने से अंदाज़ा हो जाएगा। तैरना आता है ना? मैंने कहा आता है, लेकिन किसी ने देख लिया फिर? इतना डरते हो तो फिर छोड़ो। डरना मुझे चाहिए कि किसी ने देख लिया तो बाबा को बताएगा। तुम्हें कौन जानता है यहाँ? मैं मशहूर हूँ शैतान की तरह। अच्छा देखो, ये वही जगह है। सामने पुल नज़र आ रहा है ना तुम्हें? मैंने इकरार में सर हिलाया। तकरीबन 200 गज़ के फासले पर छोटा पुल एक लकीर की सूरत में दिखाई दे रहा था। मशरिक की तरफ से आने वाले बादलों की एक टुकड़ी ने चांद को ढक लिया था। खामोशी में बहने वाली नदी का किनारा भी तारीकी में डूब गया था। मैंने कहा, क्या हम पुल पर से? रेशम, कहाँ हो तुम? रेशम, मैंने हर तरफ घूम के कहा। मेरे करीब रस्सी पड़ी थी, लेकिन रेशम जैसे हवा में तहलील हो गई थी।
میری عقل خبت ہو گئی۔ یہ ضرور کسی جن کی بیٹی یا چھلاوا ہے جسے میں انسان سمجھنے کی بے وقوفی کر رہا ہوں۔ وہ کوئی لڑکی نہیں تھی، لڑکیوں والی کوئی بات ہی نہیں تھی اس میں۔ مگر اب میں کیا کروں؟ پھر اچانک وہ اندھیرے میں سے نکل آئی۔ میں نے سوچا ایک رسی کم ہوگی، ادھر تنور والی مائی پھاتاں کا گھر ہے، اس کے کنویں کی رسی کھول لائی ہوں، صبح اس کے جاگنے سے پہلے واپس رکھ دوں گی، اسے پتہ بھی نہیں چلے گا۔ وہ ہنسی۔ میں نے اپنے حق میں یہی بہتر سمجھا کہ جو کچھ بھی کہہ رہی ہے سنتا رہوں، اور جو کر رہی ہے دیکھتا جاؤں۔ یہاں تک آ کے سوچنا کیسا، اچھا برا جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ مزید 100 گز کے بعد اس نے نشیب پر چلنا شروع کیا، لیکن وہ اندھیرے میں ایسے چل رہی تھی جیسے اس کی آنکھیں نہیں 2 ٹارچ لائٹس ہوں۔ اس میں نظر کا کوئی کمال نہیں۔ میں نے سنبھل کر اترتے ہوئے خود کو تسلی دی، وہ یہاں بے مہار پھرنے کی عادی ہے اور چپا چپا اس کا دیکھا ہوا ہے۔ صحرا ورد ہر سمت ریت کے سمندر میں جہاں عام آدمی سمت کا تصور بھی کھو بیٹھتا ہے، بآسانی یوں صحیح راستے پر چلتے جاتے ہیں جیسے ان کے پیروں کے نیچے سڑک ہو۔ اسی خیال کے ساتھ میرا پاؤں پھسلا اور میں بلندی سے لڑکنے والے پتھر کی طرح ریشم کو بھی سمیٹ کر نیچے لے گیا۔ یہ بہت مختصر ڈھلوان تھی، لیکن وہ بھی گری اور اس کے ساتھ ہی لڑکنے کے عمل میں ایک بار وہ مجھ پر آئی اور دوسری بار جب وہ میرے نیچے تھی میں اٹھ کر کھڑا ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ آئی میرا مطلب ہے۔ کون آئی؟ وہ خفکی سے کپڑے جھاڑ کے بولی۔ سنبھل کے چلو، بچ گئے ورنہ دونوں جاتے پانی میں۔ میں کہنا چاہتا تھا کہ آئی ایم سوری، مگر خفت، گھبراہٹ اور بدحواسی میں آئی سے آگے بات نہ بڑھ پائی۔ میرا مطلب تھا مجھے افسوس ہے۔ وہ ہنسی۔ کس بات کا افسوس؟ اس نے حیرانی سے پوچھا۔ یہاں تک آنے کا افسوس ہے؟ نہیں، تمہارے اوپر گرنے کا، میں نے جھنجھلا کے کہا۔ تو کیا تم جان بوجھ کے گر رہے تھے؟ ایسے تو کسی کا بھی پاؤں پھسل جاتا ہے۔ چوٹ تو نہیں آئی؟ مجھے مزید خفت ہوئی۔ وہ جتنی پر اعتماد اور بے خوف تھی اس سے زیادہ صاف دل اور سادہ لو تھی۔ یہ تو مجھے اس سے پوچھنا چاہیے تھا کہ چوٹ تو نہیں آئی۔ وہ اچانک رک گئی۔ پل اب میرے بائیں جانب خاصی بلندی پر تھا، پانی کی سطح واقعی نیچے ہو چکی تھی، لیکن اتنی بھی نہیں کہ پک اپ کا ڈھانچہ نمایاں ہو جاتا۔ ایک خیال مجھے یہ بھی تھا کہ کہیں سچ مچ پانی کا بہاؤ اس پک اپ کو آگے نہ لے جا چکا ہو۔ تھانے دار کی بے حسی اور عدم فرض شناسی کی انتہا تھی کہ اس نے کوشش کے بغیر ہی اپنا نظریہ پیش کر دیا کہ پک اپ تو بہہ کر آگے چلی گئی، میرے تھانے کی حدود سے باہر۔ میں کوشش بھی کیوں کروں اسے نکالنے کی، خصوصاً جب مدعی کوئی نہیں، کوئی آ کے فریاد کرے کہ تھانے دار صاحب مدد کرو تو بندہ سوچے بھی۔ اسے تو جلدی تھی شادی میں جانے کی۔ ریشم کنارے سے کچھ اوپر رک گئی۔ یہ ایک پتھر کی چٹان تھی جس کے پیچھے ایک درخت ایستادہ تھا۔ اب میں یہاں رسی پکڑ کے بیٹھتی ہوں، اول تو ایک کافی ہونی چاہیے۔ تم جاؤ پانی میں اترو، گہرائی زیادہ ہو تو واپس آ جانا، میں دوسری رسی بھی ساتھ جوڑ لوں گی۔ اس کا سرا میں درخت سے باندھ رہی ہوں، تم رسی کھینچتے ہوئے اوپر آ جانا یہاں تک۔ ڈر تو نہیں لگ رہا؟ میں نے خفگی کا اظہار کرنا بہتر سمجھا۔ ڈر کس کا؟ اتنا بزدل کیوں سمجھتی ہو تم مجھے؟ لیکن حقیقت یہ ہے کہ کمر میں رسی باندھتے ہوئے میری جذباتی کیفیت بہت عجیب تھی۔ میرے ذہن میں ایک انجانا سا خوف جڑ پکڑ رہا تھا کہ پانی کی تاریک گہرائی میں جا کے میں نے پک اپ کا ڈھانچہ تلاش کر لیا اور کسی طرح اندر پہنچنے میں کامیاب رہا تو کیا میں نورین کی گلی سڑی لاش کو چھو پاؤں گا؟ پانی میں اس کے نازک گلابی وجود کا سارا گوشت گل کے پھول گیا ہوگا۔ وہ گوشت کے ریشے میرے ہاتھ سے نہ چپک جائیں، پھر خواہ میں ساری عمر صابن مل مل کے دھوتا رہوں، مجھے اپنے ہاتھوں سے سڑے ہوئے گوشت کی باس آئے گی۔ اس عورت کا وجود میرے لیے خوشبو کا جھونکا بن کے آیا تھا۔ تاریکی میں جب میری آنکھوں سے ایک آسیب زدہ حویلی کے اندھیرے میں دیکھنے سے قاصر تھیں تو وہ مسحور کر دینے والی خوشبو میرے حواس پر چھا گئی تھی۔ کیا وہی خوشبو آج ناقابل برداشت بو ہوگی؟ شہزادہ سلیم، کیا سوچ رہے ہو؟ جلدی کرو، ریشم کی آواز سنائی دی۔ اور رسی تم نے کپڑوں کے اوپر ہی باندھ لی؟ کپڑوں سمیت پانی میں جاؤ گے تو باہر نکل کے کیا پہنو گے؟ میں نے اسے پلٹ کے دیکھا۔ تو پھر کیا کپڑے اتار کے جاؤں تمہارے سامنے؟ وہ ہنسی۔ تمہیں معلوم نہیں مگر تمہارے وہ کپڑے میں نے ہی بدلے تھے جو تم نے ڈوبتے وقت پہن رکھے تھے۔ اب شرم آ رہی ہے، میں آنکھیں بند کر لیتی ہوں۔ لا حول ولا قوت، عجیب بیہودہ باتیں کرتی ہو تم بھی۔ میں نے برہمی سے کپڑے اتار کے کنارے پہ رکھے اور کمر سے رسی باندھ کے پانی میں اتر گیا۔ اب بادلوں کا ایک زیادہ بڑا ٹکڑا چاند پر آ گیا تھا۔ پانی کی دھندلی سی چمک بھی غائب ہو گئی تھی، صرف اس کے بہنے کی ایک خفیف سی سرسراہٹ محسوس ہوتی تھی۔ کنارے ویران تھے اور پل سنسان پڑا تھا۔ یہ کوئی مین روڈ نہیں تھی۔ دن میں بھی اس سڑک سے کم ہی ٹریفک گزرتا ہوگا۔
پانی اب میری کمر تک آ گیا تھا۔ ریشم مجھ سے دور کچھ بلندی پر بیٹھی ڈھیل چھوڑتی جا رہی تھی۔ یکلخت کوئی گہری جگہ آئی اور میں پانی کے اندر چلا گیا۔ سانس روک کے میں تیزی سے آگے بڑھا۔ خود مجھے اپنی نظر کی شناخت نہ تھی۔ مجھ سے ریشم نے 100% یقین کے ساتھ کہا تھا کہ یہی وہ جگہ تھی۔ میں نیچے گیا، پھر اوپر آیا۔ تیسری کوشش میں میرے پیر کسی چیز سے ٹکرائے۔ یہ پتھر کی چٹان نہیں تھی۔ فولاد کا لمس مجھے یقین دلانے کے لیے کافی تھا کہ میں نے پک اپ کے ڈھانچے کو چھو لیا ہے۔ میرا دل ڈوبنے لگا۔ اب عدم اور وجود کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں رہا تھا۔ صرف چند منٹ میں یقین کا در بند ہونے والا تھا یا امید کی کرن روشن ہونے والی تھی۔ ایک بار ہمت کر کے میں نے گہرا سانس بھرا اور ناک کو انگلی سے پکڑ کے پانی میں اتر گیا۔ اس بار میرے پیروں نے کسی کھلے دروازے کو محسوس کیا۔ میں نے تصور سے مدد لی۔ پک اپ ترچھی کھڑی تھی۔ اس کے دونوں بائیں جانب کے دروازے جھٹکے اور دباؤ سے کھلے تھے۔ ڈرائیور دائیں طرف تھا، گن مین بھی دائیں طرف تھا۔ وہ دروازے باڈی کے اوپر دباؤ ڈالنے کے باعث کھلے نہیں تھے۔ میں اوپر آیا، گہری گہری سانسوں سے ہمت بحال کر کے پھر نیچے گیا۔ میرے پیر پانی کے نیچے ہاتھوں کی طرح حرکت کر رہے تھے۔ مجھے اگلا دروازہ دیکھنا تھا، تھوڑا سا آگے۔ ایک آخری کوشش نے مجھے تقریباً ڈرائیور کے کیبن میں پہنچا دیا اور میرے ہاتھوں نے کسی نرم گوشت والے جسم کو چھوا۔ میں نے اسے ٹٹولا۔ باکسر، یہ باکسر تھا جو گاڑی چلا رہا تھا۔ میں نے آخری بار 2 منٹ تک سانس بحال کر کے غوطہ لگایا اور اس مرتبہ ٹارگٹ پر رہا۔ میں نے پھر ڈرائیور کی لاش دیکھی۔ دروازہ جو نورین کی طرف تھا کھلا ہوا تھا، لیکن وہاں نورین نہیں تھی۔ کچھ پانی میرے پیٹ میں گیا۔ میں اوپر کی جانب بڑھا۔ میرا شک یقین میں بدل رہا تھا۔ وہاں نورین کی لاش نہیں تھی۔ وہ بھی میری طرح باہر پانی میں گری ہوگی۔ ہم دونوں ایک ہی طرف تھے۔ پانی مجھے بہا لے گیا تو اسے بھی بہا لے گیا ہوگا۔ کوئی نہیں جان سکتا تھا کہ کہاں۔ مجھے تو تیرنا بھی آتا تھا، اس کے باوجود میں کنارے تک نہیں پہنچ پایا تھا۔ کیا گرتے وقت نورین کے ہوش سلامت رہے ہوں گے؟ کیا جسمانی طور پر بھی اسے کوئی گزر نہیں پہنچی ہوگی؟ اس کی تو ہڈیاں بھی نازک تھیں۔ اور تیرنا آتا ہوگا تب بھی وہ کیا تیر سکی ہوگی؟ ان سارے سوالات کا جواب نفی میں آتا تھا۔ پھر بھی میں اس موہوم امید سے کیسے دستبردار ہو سکتا تھا کہ شاید کسی نے اسے بچا لیا ہو، میری طرح اسے بھی بے ہوشی کی کیفیت میں بہتے ہوئے پانی سے نکال لیا ہو، اور جیسے میں زندہ ہوں وہ بھی زندہ ہو۔ کنارے پر آ کر میں بے سدھ لیٹ گیا۔ وہ مجھے نہیں ملی۔ ریشم نے مجھ پر جھک کے کہا، تم نے اچھی طرح دیکھا؟ ہاں، اس کی لاش گاڑی میں نہیں ہے، ڈرائیور کی لاش پھنسی ہوئی ہے۔ تمہارا بچ جانا بھی ایک معجزہ تھا، اور کیا کہا جا سکتا ہے؟ یہ ہو سکتا ہے پانی اسے بہا کے لے گیا ہو، کسی ریشم نے اسے بھی بچا لیا ہو۔ اس نے ایک گہری سانس لی۔ خدا کرے کہ ایسا ہی ہوا ہو۔ ایسی صورت میں اس کا زیادہ دور بہہ کر جانا مشکل تھا۔ کسی نے اسے نکالا ہوگا تو وہ آس پاس کے کسی گاؤں میں ہوگی۔ یہاں ہوتی تو اب تک مجھے معلوم ہو جاتا۔ اور کون سا گاؤں ہے یہاں؟ میری بے چینی بڑھ گئی۔ ہر طرف گاؤں ہی گاؤں ہیں۔ دوسرے کنارے پر تھوڑا سا آگے بھاگری ہے، وہاں سے معلوم کیا جا سکتا ہے، اور آگے پیچھے دوسری آبادیوں سے بھی۔ تم نے مجھے نئی امید دی ہے ریشم۔ دنیا امید پر قائم ہے۔ کیا اسے تمہاری تلاش نہیں ہوگی؟ وہ تمہیں یاد نہیں کرتی ہوگی؟ اگر وہ زندہ ہوگی تو مجھے یقین ہے کہ مل جائے گی، مگر کہاں؟ اگر اسے تلاش کرنا ہے تو ابھی کچھ دن یہاں رک کے دیکھو، آس پاس معلوم کرو، کیا پتا وہ خود بھی تمہیں تلاش کرتی ہوئی آ جائے۔ تم نے بالکل ٹھیک کہا، ابھی کچھ دن مجھے یہیں رک کے دیکھنا چاہیے، لیکن مجھے اچھا نہیں لگتا کہ تم پر بار بن کے رہوں۔ فضول بولنے سے بہتر ہے کہ بندہ منہ بند رکھے۔ یہ بتاؤ تمہارے ساتھ سامان بھی تھا، وہ کہاں گیا؟ سامان؟ اس کا تو مجھے خیال نہیں آیا۔ ایک سوٹ کیس میرا تھا اور ایک نورین کا، کیا پتہ نیچے پڑے ہوں۔ ابھی موقع ہے، چاہو تو دیکھ لو۔ ریشم کی باتوں نے مجھے نئی امید اور نیا حوصلہ دیا تھا۔ میں نے پھر کمر سے رسی باندھی اور پانی میں اتر گیا۔ اس مرتبہ مجھے پک اپ کے اندر نہیں، باہر ندی کی تہہ کو کھنگالنا تھا۔ یہ کام نسبتاً آسان تھا۔ میں یہ کام اپنے پیروں کی مدد سے کر سکتا تھا۔ نورین اور میرے سوٹ کیس پیچھے ہی تھے اور دروازہ کھلنے سے ایک ساتھ ایک ہی جگہ گرے ہوں گے۔ اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ پانی دونوں میں بھر گیا ہوگا، لیکن اسی کے بوجھ سے وہ نیچے بیٹھ گئے ہوں گے۔ جو کچھ ان سوٹ کیسوں میں تھا پانی میں بھیگ سکتا تھا، پانی سے ضائع بھی ہو سکتا تھا۔ وہ تیسری چوتھی کوشش تھی جب میرے پاؤں کے انگوٹھے نے سوٹ کیس کے ہینڈل کو چھوا۔ میں اوپر آیا اور سانس بحال کر کے غوطہ مارا۔ اب میرے ہاتھ نیچے کی طرف تھے۔ اندازے سے میں سیدھا وہاں گیا جہاں میں نے سوٹ کیس کی موجودگی کو محسوس کیا تھا۔ میری یہ کوشش کامیاب رہی۔
میرے ہاتھوں نے سوٹ کیس کو چھوا جو نرم مٹی میں یوں سیدھا کھڑا تھا کہ اس کا ہینڈل اوپر تھا۔ میں نے ہینڈل کو گرفت میں لے کر زور لگایا تو سوٹ کیس اوپر اٹھا۔ پھر ریشم نے رسی کھینچی، میں پانی کی سطح پر ابھرا۔ کنارے تک تھوڑا سا فاصلہ میں نے تیر کر طے کیا اور سوٹ کیس کو پانی سے باہر آ کے کھینچا۔ کچھ اوپر سے ریشم نے میری کوشش کی کامیابی کو دیکھا اور چھلانگ مار کے نیچے آ گئی۔ تم اسے سنبھالو، میں پھر سے جاتا ہوں، ایک سوٹ کیس اور ہے، شاید وہ بھی مل جائے۔ ہوگا تو آس پاس ہی ہوگا۔ اس نے گھٹنوں کے بل بیٹھ کے سوٹ کیس کو ترچھا کیا تاکہ پانی نکل جائے۔ ایک کامیابی نے میرا حوصلہ بڑھا دیا تھا۔ رسی اب بھی میری کمر کے گرد پھنسی ہوئی تھی اور اس کا آخری سرا درخت کے تنے سے بندھا ہوا تھا، مگر درمیان کا حصہ ریشم کے ہاتھ میں تھا۔ میں ہلکا سا جھٹکا دیتا تھا اور وہ مجھے کھینچ لیتی تھی۔ کچھ میں اوپر کی طرف زور لگاتا تھا تو مشقت کم ہوتی تھی اور کوئی خطرہ نہیں رہتا تھا۔ دوسری بار نیچے جا کے مجھے زیادہ تلاش کرنا پڑا۔ میرا اپنا سوٹ کیس جو چھوٹا تھا لیکن اس میں 10 لاکھ کے بھیگے ہوئے نوٹ کسی غرق شدہ خزانے کی طرح تھے۔ جو زیورات نورین کے سوٹ کیس میں تھے اس کا اندازہ بھی میں نے ایک مرتبہ میں اتنا ہی لگایا تھا۔ ان کی مالیت زیادہ ہو سکتی تھی، کم نہیں۔ بالآخر میرے پیروں نے ندی کی تہہ میں اپنا سوٹ کیس بھی تلاش کر لیا۔ یہ سیدھا پڑا تھا اور کیچڑ میں دھس گیا تھا۔ اسے اٹھانے کے لیے مجھے سر کے بل جا کے دونوں ہاتھ استعمال کرنا پڑے۔ میرا سانس اکھڑنے ہی والا تھا کہ میں سطح پر آ گیا۔ ایک گہرا سانس لے کر میں کنارے پر گر گیا۔ اس مشقت نے میرے جسم سے ساری توانائی لے لی تھی۔ ایسا لگتا تھا کہ شاید میں کھڑا بھی نہیں ہو سکتا، مگر کچھ دیر لمبے لمبے سانس لینے کے بعد کھڑا ہونے کے قابل ہو گیا۔ ریشم بڑی غیر معمولی ہمت والی لڑکی تھی۔ اسے صرف میری مدد کا خیال تھا، میرے کام آنے کا خیال تھا۔ وہ سوٹ کیس کھولنا چاہتی تھی لیکن ان کی زپ میں ریت پھنس گئی اور پانی بھر گیا تھا۔ میں نے ایک طرف جا کے اپنے خشک کپڑے جسم پر چڑھائے اور پھر دونوں سوٹ کیس کھینچ کے باری باری ایک گوشے میں لے گیا جہاں ہر طرف جھاڑیاں تھیں۔ اوپر کی جانب درخت کی شاخیں پھیلی ہوئی تھیں، چنانچہ دیکھنے والوں کی نظروں سے ہم محفوظ تھے۔ سوٹ کیس سے پانی تو رس کے خارج ہو گیا تھا لیکن ان کا وزن اب بھی کم نہیں تھا۔ انہیں کھولنے کا اب ایک ہی طریقہ تھا کہ تالے توڑ دیے جائیں اور موٹے کینوس کو پھاڑ کے ضروری سامان نکال لیا جائے، یا پھر میں دونوں سوٹ کیس اٹھا کے ریشم کے گھر لے جاؤں۔ یہ کام تقریباً ناممکن تھا۔ نہ میں بڑا سوٹ کیس اٹھا سکتا تھا اور نہ ریشم کے لیے چھوٹا سوٹ کیس اٹھانا ممکن تھا۔ بھیگ کے ان کا وزن دگنا ہو گیا تھا اور ہمیں واپس پیدل جانا تھا، اور راستہ کم از کم 1 میل کا تو تھا۔